علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا چل رہا ہے بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ بس ایک باللہ جگہ من پھنس رہی الشیطان تھی تو وہ الرجیم پوچھ رہی بسم تھی. اللہ الرحمن السلام اچھا اچھا. الرحیم. علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا کیسی ہیں آپ میم؟ اس کو بھول جائیں ذرا، جو پچھلی دفعہ پڑھا ہے اس کو تھوڑا بھول جائیں. میں ابھی آج انشاءاللہ آپ کو ناقص کا ریویژن کروا رہی ہوں، تاکہ جو آپ کا پیپر آیا ہوا نا وہ اچھی طرح آپ کر لیں. اور ناقص واوی اور جائی دونوں ہم کریں گے ایک ساتھ ہی، دونوں کے ایک ہی قواعد ہیں، اور بہت ہی آسان طریقے سے کروا دوں گی تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو پیپر میں. ٹھیک ہے، آج آپ مدینہ آج ہم بکس بک میں. نہیں کریں گے. نہیں، آج ہم بک نہیں کریں گے کیونکہ اس میں چلیں. ہم مضاف کا اسم فائل پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر آپ جی لوگ بہت کنفیوز ہو جائیں گے. ٹھیک. تو اس کو پھر میں نیکسٹ منڈے کراؤں گی. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ. صحیح. تو میں بک شیئر کرتی ہوں، پھر ہم شروع کرتے ہیں. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے لیکن ظاہر چیزیں بھول جاتی ہیں نا، تو مجھے بھول جاتی ہیں، تو آپ تو کیونکہ یہ چیزیں کم ہم یوز کرتے ہیں نا تو یہ بھول جاتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج پھر اس کو ناقص واوی کو. تو ناقص کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، تھوڑے تھوڑے سوال میں کر لیتی ہوں. ناقص کیا ہوتا ہے؟ پھر جس کے اندر جو ہے وہ حرف علت پائے جائے اور لام کلمے پہ. ہاں، واو اور یا دونوں دو ہی حرف ہاں، علت ہوتے ہیں، اور وہ پائے جائیں کہاں؟ لام کلمے میں. لام ٹھیک ہے، کلمے پہ. اور وہ بھی ہو سکتا ہے یا بھی ہو سکتا ہے. پھر دونوں کے جو قواعد ہیں نا وہ ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم پہلے ٹھیک ماضی پہ پریکٹس کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم مضارع پہ کریں گے. تو ماضی کے ٹھیک. قواعد جو ہیں وہ ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں، بہت ہی آسان ہے. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے نا کون کون سے سیغوں میں آپ نے تبدیلی لانی ہے اور کون کون سے سیغوں میں کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. ان کو کیا کہتے ہیں کہ تم گھر جاؤ، تم ٹھیک ہو. ٹھیک ہے، تو ان کو فارغ کر دیتے ہیں. لیکن کچھ کو ٹریٹمنٹ کے لیے پھر روک دیتے ہیں نا، تو پھر وہی والی بات ہے کہ یہاں پہ ہم کچھ کا ٹریٹمنٹ کریں گے اور کچھ کا نہیں کریں گے. تو اب جو آپ کی ماضی کی گردان ہے اس کے اندر ناقص واوی ہو یا یائی ہو، بوتھ کے لیے میں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کی پہلے تو دیکھتے ہیں کہ سیغوں کو میں تبدیلی نہیں آتی. ٹھیک ہے، ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہوتی. اور وہ سیغے ہوتے ہیں، غور سے سن لیں، کہ ایک تو ہوتا ہے دوسرا سیغہ. دوسرا سیغہ ماضی کا کون سا والا ہوتا ہے؟ ہما ضمیر والا، چوتھا نہیں دوسرا. ٹھیک ہے، دوسرا. اینڈ دین جو ہے 6 ٹو لے کے 14 تک یہ جو سیغے ہوتے ہیں نا، چاہے آپ ان کو اس شکل میں لکھیں چاہے آپ ان کو سیغوں کی شکل میں لکھیں. ٹھیک ہے، اس سیغوں کی شکل میں بھی مطلب ہے اس طرح پورا آپ سیغہ لکھ سکتے ہیں نا، کہ جیسے وہ آپ کا مثنیٰ کا سیغہ ہے اور وہ غائب کا ہے تو مذکر کا ہے، تو آپ کیسے لکھتے ہیں؟ پھر کیسے لکھتے ہیں؟ مثنیٰ مذکر غائب، ایل بناتے ہیں نا. مثنیٰ مذکر اور غائب، یہ ایل بناتے ہیں. اب غائب جو ہوتا ہے یہ پہلے 6 سیغوں میں غائب آتا ہے، اور مثنیٰ جو آتا ہے مذکر کا جو آتا ہے پہلی لائن میں ہی آ جاتا ہے، تو اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اس سے پہلے والے 1 میں تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے، صحیح. 1 والے میں آئے گی، 2 والے میں نہیں آئے گی، 3rd والے میں آئے گی. ٹھیک ہے، تبدیلی آئے گی 3rd والے میں بھی، کیونکہ 3rd بھی ان میں شامل نہیں ہے نا. 3rd جی میں بھی بالکل. آئے گی، اس کا مطلب ہے 4th میں بھی آئے گی. 5th کو پھر ہم دیکھیں گے، 5th میں بھی ہاں اس میں تبدیلی تو کام کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہ ہم ویسے ہی بنا لیں گے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے 4th والا بنا لیا تو وہ ہم بنا لیں گے. پھر 6 میں آپ کی تبدیلی آئے گی. 6 سے لے کے 14 تک آپ کی چھٹی ہے. یعنی کون سے سیغوں میں تبدیلی آئی؟ نمبر 1 میں آئی، نمبر 1 3 میں 3 آئی، 4 5. ہاں. 3 اور 5. 4. 4 ہاں 4. 5 میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، 5 بھی ایسی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم کر لیں گے. جب 3 بن جاتا ہے تو 4 خود ہی بن جاتا ہے. تو یہ 3 تصویروں میں آپ کی تبدیلی آئے گی. چلیں آپ اس کو بھی لکھ لیں، 5 بھی لکھ لیں. تو 1 3 4 5 جو ہے اس میں آپ کو تبدیلی لانی ہے، اور یہ ماضی کی تبدیلی ہے. ماضی صحیح. میں کن میں تبدیلی نہیں آئے گی یہ نوٹ کریں اپنے پاس. چاہے آپ ان کو اس شکل میں لکھ دیں کہ 2 اور 6 اور دوسرا سیغہ اور چھٹے سے لے کے 14 تک سیغوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی. ٹھیک ہے، اگر ان کو لایا بھی گیا تو ان کو ایسے ہی واپس بھیج دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کہ تم صحیح. جاؤ. اس کے بعد یو کین لیو ہیلدی وائف، سوری لائف، وائف ہیلدی وائف آ گیا.
अच्छा, सुबह सुबह के टाइम और मैं इतने रश में होती हूँ इस वक्त, आपको नहीं पता, नमाज भी सारा, सारे काम आप लोगों को क्या पढ़ाना है क्या करना है। अच्छा, तो बाकी रह गए ये आपके सीगे, इनमें आपने तब्दीली लानी है। फर्स्ट में भी लाएंगे, थर्ड में भी इंशाल्लाह लाएंगे, जो जमा का सीगा है मुज़क्कर गायब का, और फोर्थ में भी लाएंगे जो मुन्नस गायब का है आपका ये पसंदीदा, हाँ सुकून वाला, और पांचवें में भी लाएंगे। बाकी इनमें नहीं आएगी, तो ये हो गया। अच्छा, अब मुजारे की बात कर लेते हैं यहीं पे, कि मुजारे में क्या होगा। तो मुजारे का तो बहुत ही आसान है। मुजारे में मुसन्ना के सारे सीगों में तब्दीली नहीं आएगी, और किस सीधे में नहीं आएगी, नून नस्वा वाले में आएगी। हाँ, और जमा मुअन्नस वाले सीगों में नहीं आएगी। बाजी आवाज म्यूट हो गई आपकी शायद। नहीं आ, आ रही है। आ रही, आ रही। अल्लाह का शुक्र है, मेरा ये सिस्टम सही काम कर रहा है। मैं तो बूढ़ी हो गई लेकिन ये मेरा साथ दे रहा है इसी तरह। ये अल्हम्दुलिल्लाह। मुसन्ना है और ये जमा मुअन्नस है, तो ये मुजारे में तब्दीली जो है इन दो सीगों में नहीं आएगी। ठीक है, बाकी किस में आनी है, सब में आनी है। वो हम देखेंगे कैसे आती है फिर। वो एक बना लें तो दूसरा खुद ही बन जाता है, आपको पता है ना। तो वो जैसे जी। हमने पहले भी किया हुआ है, तो वो एक बना लें तो फिर वो सारे तकरीबन बन जाते हैं। जैसे आपने पहला वाला बना लिया तो वो 5 सीवे पेश वाले आपके बन जाएंगे, सही है। तो इसी तरह आपने गायब का जमा का बना लिया तो उसका भी बन जाएगा, मुखातिब का भी बन जाएगा। नून निस्वा और मुसन्ना की सीगों को तो छेड़ना ही नहीं, ये तो इसी तरह बगैर ट्रीटमेंट के होंगे। तो ये थोड़ी सी बात समझ में आ गई, तो फिर अभी लेसन को शुरू करते हैं, और ताकि हम देखेंगे क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं इन वालों में। पहले में क्या तब्दीली आ रही है, फिर उसके बाद जो है थर्ड में कैसे आएगी, फोर्थ में कैसे आएगी, और फिफ्थ में कैसे आएगी, ये आपने देखना है। बाकी चल सो चल है, ठीक है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा, आप पढ़े, ताहिर आप पढ़े। ना कि- नाकिस। हरूफ मादा में लाम कलमा अगर हर्फ इल्लत यानी वाव या हो तो इस फेल को नाकिस कहते हैं। लाम कलमा अगर वाव हो तो नाकिस वावी, मसलन दा दाल आइन वाव, ता लाम वाव, रा द्वाद वाव, ये रूट वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, अगर अगर या हो तो नाकिस याई कहलाएगा, मसलन हा दा या, सीन आइन या, नून सीन या। ये इसके ठीक है। एग्जाम्पल। हाँ, अब ये डिफरेंट अबवाब से है ना, तो वो आपका अबवाब भी जी, बताए हुए हैं यहाँ पे, कि नाकिस वावी ज्यादातर किससे आता है, दो अबवाब से दो आता है। अब आपसे आता है। नसरा और समिया से, ये याद रखें। सब। नसरा, नसरा, और ये इनकी शक्ल जो है ना, थोड़ी ज़हन में बिठा लें, नसरा और सामिया से, ये नाकिस वावी के लिए, ठीक है। और नाकिस जाई में ज्यादातर क्या होता है, तीन अबवाब से तीन अब आता है। आपसे आते हैं, अब ये, दराबा फतहा अच्छा, समय। और ये वाला दोनों में कॉमन है, ये वाला दोनों में समिया। कॉमन है, और दरब और फतहा, ठीक है ना। आप मिसाल का भी याद रखें, मिसाल का वो हजफ आपने पढ़ा था ना, हजफ, है ना। जी जी जी। हा, हा बा और ज्वाद और फा, वो ये हजफ मैंने बताया था ना, तो उसमें आते हैं ना। मिसाल में तब्दीली आती है, इनमें आती है। फिर हमने वावी में भी पढ़ा था कि वो तकरीबन इसी तरह बताए गए थे, ठीक है, कॉमन थे एक दूसरे, कुछ एक दूसरे में कॉमन थे। तो बहरहाल ये आपको जैसे जैसे वो चीजें सामने आएंगी ना तो फिर हो जाएगा। अभी आप देखें, दा आ वा और यद उ वु, ये आपके कौन से सीखे हैं, ये असली वाले हैं, ठीक है। और ये भी असली जी वाला है, ये इस्तेमाली शक्ल नहीं है, ठीक है, इस्तेमाली शक्ल नहीं है ये। जी बिल्कुल, ये असली शक्ल है। तो है। हाँ, तो अब ये पहला सीगा है, मुजारे का भी और माजी भी। मुजारे को हम छोड़ देते हैं, पहले हम माजी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो माजी में सही। क्या करेंगे, इसको कैसे लाएंगे, क्या कौन सा रूल अप्लाई करें। अच्छा, एक बात याद रखें कि ये नाकिस में अजवफ के कवायद भी यूज होंगे और नाकिस के अपने कवायद भी यूज होंगे। सही। दोनों के कवायद, नाकिस में क्या होता है, अजवफ के भी और इसके नाकिस के भी कवायद दोनों यूज होते हैं। यानी अजवफ को भूलना नहीं है आपने। अब देखें, पहले ही इसमें आपका अजवफ का कायदा आ गया, है ना। हाँ, जी। दाल, हाँ, कैसे करेंगे तो अजवफ का बस कायदा। इसको गिरा देंगे इस हरका को। हरका को गिराने, नहीं, ये नहीं, होता है कि पीछे जबर है ना तो अलिफ में कन्वर्ट कर देंगे, दा हो जाएगा। हाँ, हाँ, हरफे इल्लत को देखा करें हमेशा, ठीक है, हरफे इल्लत मुतारिक है। वो जो आप करते हैं ना गिराने का, तीनों पे जबर आ जाए, वो तो मुदाफ में करते हैं ना, वो तो मर्ज करने के लिए करते हैं ना। जी जी बिल्कुल। याद आया। वो तो जब हम गिराते हैं इसको जबरदस्ती यहाँ पे सुकून लाने के लिए, दोनों को मर्ज करने के लिए, वो तो हाँ दोनों एक ठीक जैसे है लेटर ठीक है। होते हैं। बिल्कुल तो याद आ गया, वो दरअसल हाँ, सारे मिल जाते हैं, यही तो मसला होता है शायद नहीं इसके नहीं, अंदर। हो जाएगा। अभी देखे ना, आप ही पहले शुरू शुरू में खिचड़ी पकती है ना चावलों की जब बनाते हैं, तो जी
कैसे सीखते, अभी कैसे एक एक दाना बनते हैं ना, सिस्टर ऐसे। ये जो हम कर रहे हैं, ये हम हाँ, कर रहे हैं, ने कहा ना कि अजवफ का भी रूल होगा इसके ऊपर। तो तो अजवफ ये कही हो, अजवफ कही हो रहा है, आप बताइए कौन सा रूल है। हाँ जी, अजवफ का हो रहा है। तो वाओ ये होता है कमजोर लफ्ज जो है ना, हम्म उससे वो भी वाला हो और उससे पहले वाला जबर हो, हम्म तो फिर वो अलिफ में बदल देते हैं। बदल देते हैं, ये अजवफ का पहला कायदा है, ठीक है। पहला, जी जी। एक तो ट्रांसफर वाला भी पढ़ा था ना, ठीक है, और एक कालना का भी पढ़ा था, कायदा कालना भी पढ़ा था, तीन कायदे मैंने आपको सिखाए थे अजवफ में। उसमें से ये वाला कायदा जो पहला वाला है ना, हरफ इल्लत मुतारिक पीछे फतह, तो इसको अलिफ में चेंज कर दे। अब ये हरफ इल्लत या भी हो सकता है आपका, इसके ऊपर कोई भी हरकत हो सकती है, लेकिन इसको मुतहरिक होना चाहिए और इसके ऊपर पीछे जबर होनी चाहिए, तो ये अलिफ में चेंज हो गया, तो ये दा आ बन गया, है ना। जी। वो दा अलिफ, बन। वो अलिफ में बदला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगली बात ये मैं बताने जा रही हूँ ना, तो वो फिर इससे डिफरेंट है। वो को आपने अलिफ में बदलना है। अब यहाँ पे देखें, रदीवा, रदीवा किसका है, ये आपका रा समिया दुआ को। दुआ से बाप समिया से है, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा, आप देखें तो ये हरफ इल्लत आपका यहाँ पे मुतहरिक है और पीछे जेर है, तो आपका क्या हो जाएगा। या या बना हो लिखेंगे इसकी वजह। हाँ, उसको पिछली वाली हरकत के मुताबिक चेंज करेंगे अल्फ इल्लत। ये तब। भी वही कायदा है, ये भी वही कायदा है, ठीक है, हाँ। पहला वाला कायदा है उजबुक का। हरफ इल्लत मुतारिक पीछे आपका क्या है, मुताहरिक, तो उसको हरफ इल्लत को आपने उसकी हरकत के मुताबिक बदला, तो ये आपका रदिया हो गया। रदिया ही पढ़ते हैं ना, माजी में रदीवा तो नहीं पढ़ते ना, जी। है ना। जी बिल्कुल। जी। सही है। अच्छा, तो ये दो हो गए, रदिया हो गया, माजी हो गया, दा आ हो गया। फिर हम इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, इसको बाद में रहने दें, इसको थोड़ा, अभी पहले माजी के सारे सीगे बना लेते हैं ना, जो बनाने हैं हमने। जब गर्दान मुकम्मल हो जाएगी फिर मैं आपको मुजारे पे बता दूंगी। बस यहाँ पे सही। मैं एक छोटा सा कायदा बताती हूँ, ये आपको पहले से पता है, ठीक है ना। ये असली शक्ल है यद उ वू, यफ हम्म, उलू के वजन पे, और ये भी यफ यफ अलू के वजन पे, क्योंकि ये बाप समिया से है ना, तो जी यफ बिल्कुल। अलू के वजन पे है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब वो होती है और वो के ऊपर पेश होती है, तो पीछे पेश हो तो उसको किसमें, उसको क्या करते हैं, वो को साकिन साकिन कर देते हैं। साकिन कर देते हैं। ये मैं आपको शुरू से सिखा रही हूँ ताकि कुछ चीजें पक्की हो जाएं। अच्छा, इसी तरह अगर या हो और या के पर पेश हो, ये दो कायदे यहाँ पे आपने सीखने हैं, ठीक है, मुजारे के लिए, पहले ही उसमें, पहले ही सीगे में, कि वो जो है आएगी नाकिस वावी में, और यहाँ पे देखें ये आपका पेश आ रहा है ना, या हदी यू, और पीछे जेर आ रही है, ठीक है, ये वाला मैं अभी बता रही हूँ। तो अगर पेश हो और पीछे जेर हो, तो फिर हम क्या करते हैं, या को क्या कर देते हैं, साकिन कर देते हैं। साकिन का, तो यहदी, यहदी बन जाता है। तो ये रूल भी दो लिख लें, ठीक है, कि वो जो है वो पेश वाली हो और पीछे भी पेश हो, ठीक है, तो आपने उसको साकिन करना है। या पेश वाली हो और पीछे जेर हो, क्योंकि या से पहले जेर ही होगी और वो से पहले पेश ही होगी, तो ये दोनों मसले तो आएंगे ना। तो फिर आपने क्या करना है, उसको पेश को गिरा के साकिन में चेंज कर देना, ठीक है। तो ये बन गया आपका यद उ, और ये बन गया आपका यादी। तो ये तो मुश्किल नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। किसके लिए मुश्किल है ये, बिल्कुल आसान है, नोट कर लें, और ये भी मैं करवाऊंगी तो आपको रट जाएगा फिर। और तो कभी भी, बाजी आज हम मदीना बुक नहीं पढ़े। नहीं जनाब, इनका टेस्ट है, मैं उनको नाकिस पढ़ा रही हूँ। आप वैसे तो आज आती ही नहीं है, पिछली क्लास में भी नहीं थी आप। मेरी मैम, मेरे बच्चे असल में 3 बजे आते हैं इस घर और मैं नहीं आ पा, आज मैंने बड़ी जल्दी जल्दी वाइंड अप किया कि मैं उदास हो गई थी क्लास अच्छा, में फिर अभी अभी चुप करके, रिकॉर्डिंग सुन सुन के। अभी आपको समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ। जी 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 जी। हाँ चले। अच्छा, तो मदीना बुक मैंने आज कैंसिल की है, क्योंकि ये मुझे लेक्चर डालना है और लोग भी बहुत सारे हैं, और उनकी क्लास में कल नहीं ले रही, तो इसलिए मुझे आज ज़रूरी रिकॉर्डिंग करनी थी। कल मेरी कुरान की क्लास है, तो जो एडवांस क्लास होती है वो कल नहीं हो रही, मैंने लिख दिया मैसेज उधर। अब यहाँ पे देखें, नाकिस याई ज्यादातर तीन अबवाब, ये तो हमने पढ़ लिया ना। अब ये अबवाब आपका काम है याद करना, या खुद ही हो जाते हैं। बाप समिया भी है, बाप फतहा भी है, दरबा भी है। तो यानी पांच, कितने अबवाब से आ रहा है ये, चार अबवाब से आ रहा है ना। जी 4 से आ रहा है, वो समिया तो चार, रिपीट हो रहा है। हाँ, समिया रिपीट हो रहा है, चार अबवाब है। बाकी दो जो है, करुमा भी नहीं है और हासिबा भी नहीं, वो तो कम यूज हाँ, होते हैं सही। ना, वो बहुत हम्म। कम यूज होते हैं, जो कम यूज होते हैं उनको निकाल दें, ठीक है, बाकियों को रखें, उनको डिवाइड कर लें। अच्छा, नाकिस के कवायद, अब कुछ मैंने बता दिया, कुछ यहाँ से पढ़ने से आपको समझ आएगी, करें। सही।
حرف علت متحرک ہو اور ما قبل فتح ہو تو علت الف میں حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. ناقص واوی میں اسے الف یعنی الف اور ناقص یائی میں اسے الف مکسورہ یعنی یا کے اوپر جو یہ مکسورہ کا نشان ہے اس صورت میں لکھتے ہیں. لکھنے کا طریقہ بتایا بالکل انہوں نے. دعوا سے دعا اور ہدایا سے ہدا. ادا الف بن مکسورہ گیا. کے بعد الف مکسورہ کے بعد اگر کوئی ضمیر مفعول کے طور پر آ جائے تو اس الف مکسورہ کو بھی الف کی صورت میں ہی لکھتے ہیں. مثلا اسا پلس ہو اسا ہو. اب یہ جو ہے وہ الف پورا بن گیا یا ہٹ گیا اس کے بعد سے. ہاں الف اس الف کو پورا کر دیا جیسے ہم نے یہاں پہ اس کو پورا لکھا تھا نا اسی طرح اس کو بھی یہاں بھی پورا لکھ دیا. تو یہ چھوٹی صحیح. چھوٹی چیزیں ہیں اور ان کو آپ نے خود ہی جب بنائیں گے نا تو اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی. دیکھیں ضمیر مفعول کی لانی ہو نا تو پھر یا کے ساتھ نہیں آ سکتی وہ اس کو الف میں بنانا پڑتا ہے. جیسے صحیح. مخ یا ہے نا تو یا لائی یا کوئی بھی ضمیر لائیں آگے مفعول کی یا مداخلہ بنا کے لائیں تو وہ الف میں چینج ہوتا ہے یا ٹھیک ہے ورنہ تو دو یا اکٹھے ہو جائیں گے نا. تو اسی طرح یہاں ہو ہے تو یہ آپ کو رول سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے اس الف کو یا کو الف میں بدل دینا ہے. اور یہ پیچھے جو زبر تھی نا اصل میں یہ تھا اس طرح سے نا یہ تھا اس طرح سے اور آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ان دو کو رہنے دینا ہے اور اس کو الف میں بدلنا ہے. تو یہ سا بن گیا. آپ نے اسی کو بدلا ہے اس یا کو الف میں بدلا ہے آپ نے. اور جی پیچھے والا تو ویسے ہی ہے نا عین اور سواد پہ زبر تو ویسے ہی ہے. جی ٹھیک ہے اسی یا کو ہٹا کے آپ نے کھڑی زبر لگا. ہٹانا نہیں ہے یہ یاد رکھنا ہے ہٹانا نہیں ہے. ہٹانا صرف یہاں ہے یا کو اس کو الف میں بدلنا ہے. یہاں پر تو آپ نے یا کو اس میں آپ نے واو کو ہٹایا ہے نا ہٹایا نا واو جی کو بدل دیا الف میں. اس میں آپ نے الف تو لگانا ہے لیکن یا نہیں ہٹانی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کس میں ناقص یائی میں ناقص یائی میں اسا یا ہوگا نا تو اپنی کھڑی زبر کدھر لکھنی ہے یا کے ساتھ ہی لکھنی ہے. یا کو الف میں نہیں بدلنا. یا کو الف میں تب بدلنا ہے جب آپ نے آگے ضمیر لانی ہوگی. ضمیر لگانی ہے اس آگے کا. پڑھیں نمبر 2. نمبر 2 رول ہے اس کا. ناقص کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت اکٹھے ہو جائیں تو ناقص کا حرف علت گر جاتا ہے. پھر اگر ما قبل حرف پر زبر ہو تو وہ برقرار رہتا ہے ورنہ صیغے کے حرف علت کی مناسبت سے حرکت لگائی جاتی ہے. تو اب کیا ہے ناقص کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت یہ ناقص کا ہی قاعدہ ہے نا. یہ جی ناقص کا قاعدہ ہے. یہ اوپر جو قاعدہ چل رہا تھا یہ والا کس کا تھا یہ تو وہی تھا الوف کا. ٹھیک ہے حرف علت متحرک اور جی. پیچھے زبر تو آپ نے اس کو کس میں چینج کیا الف میں چینج کیا اور یہاں پہ بھی الف میں ہی چینج کیا. دونوں میں کیا فرق ہے اس میں آپ نے واو کو غائب کر دیا اس میں آپ کو یا کو غائب نہیں کرنا. یا کو رکھتے ہوئے آگے آپ نے الف لگانا ہے ورنہ اگر اس طرح کر دیں گے یا کو گرا دیں گے تو پیچھے تو یہ رہ جائے گا نا. جی تو پتہ کیسے چلے گا روٹ ورڈ کیا ہے نا. تو وہ یا کو آپ نے رکھنا ہے. دو فرق ہے یہاں پہ. پھر اس کے بعد ضمیر کے ساتھ پھر آپ نے اس کو الف میں یا کو چینج کرنا ہے. پھر اگلا کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناقص کا قاعدہ ہے. ناقص کا حرف علت ٹھیک ہے آتا ہے نا ناقص میں حرف علت لام کلمے میں. اور صیغے کا حرف علت کیا ہوتا ہے جیسے کفرو میں واو آتا ہے نا صحیح. صیغے کا حرف علت کیا ہوتا ہے جیسے کفرو مولڈ میں کے واو. اندر جو بھی آ رہا ہے نا ہاں ایکسٹرا. جیسے آپ یہ دیکھ لیں نا یہ ہاں. جیسے یہ دیکھ لیں وہ الف سے پہلے جو واو آ رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے. تو یہ صیغے کا ہے جمع کا ہے نا. تو جی ناقص کا حرف علت گر جائے گا کمزور کی شامت آئے گی وہ گر جائے گا. پھر اگر ما قبل حرف پر زبر ہو تو وہ برقرار رہتا ہے. کیا برقرار رہتا ہے وہ آپ کا مطلب اس کو یعنی ڈراپ کرتے ہیں. نہیں برقرار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا صیغہ ریڈی ہے. اچھا ورنہ صیغے کے حرف علت کے ورنہ اگلا سٹیپ کرنا پڑے گا مور علاج صحیح. کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے اچھا ورنہ صیغے کے میرے کے بعد سر کا لیکچر ضرور سننا ہے. یہ نہیں کہ آپ وہ لیکچر ہی نہ سنیں. آپ کو لیکچر آئے گا ہی تبھی سمجھ میں جب آپ اس کو کریں گے میرے ساتھ پہلے. ورنہ انشاءاللہ. سر اتنی تیزی سے آگے کرتے ہیں کہ وہ چیزیں کچھ مس ہو جاتی ہیں پھر بار بار پیچھے کرو پھر. تو میں نے کہا چلے میں آپ کو ایک دفعہ پڑھا دیتی ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. کچھ لوگوں نے تو سن بھی لیا ہوگا میں بھی. ورنہ صیغے کے حرف علت کی مناسبت سے حرکت لگائی جاتی ہے. کیا ہوتا ہے آپ نے اس کو کر لیا حرف علت کو گرا دیا اگر پیچھے زبر آ رہی ہے تو صیغہ ریڈی ہے. بہت سے پہلے زبر صحیح. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں زبر آ رہی ہے ٹھیک ہے.
تو یہاں پر آپ کا کیا ہے، میں بھی آپ کو یہ کر کے بتاتی ہوں. پیچھے زبر آ رہی ہے تب تو آپ کا سیگا ریڈی ہے. لیکن اگر زبر نہیں آ رہی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، گرانے کے بعد بھی پھر آپ نے ایک سٹیپ اور کرنا ہے. اور وہ جو پیچھے آپ کا رہ گیا نا، اگر وہ جو بھی آپ کا سیگے کا حرف علت رہ گیا ہے اس کی مناسبت پیچھے حرکت سے نہیں ہو رہی تو آپ کو حرکت بھی چینج کرنی پڑے گی. ابھی کر کے دیکھتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آتی ہے انشاءاللہ. تو یہ کیسے بنا ہوا ہے، دا ابو. اب یہ کون سا سیگا ہے، پہلا سیگا آپ کو جو سمجھ آ گئی کیسے بنانا ہے. دا آ بنا لیا ہم نے، اور ناقص کا بھی بنا لیا. کیا بنایا تھا ناقص میں، کیا بنایا ہم نے یہ ناقص ناقص؟ میں بنایا ہے ہاں دا. نہیں، ناقص یائی میں کیا بنایا، ہدا بنایا نا، ہدا جی بنایا. چلیں ٹھیک ہے، ہدا یا سے ہدا بنایا تو یائی ہو گیا. یہ آپ کا، یہ تو آپ کو پہلا سیگا تو بنانا آ گیا، اس میں اور کچھ نہیں کرنا. اب آ گیا آپ کا کون سا والا سیگا، سیکنڈ والے میں تو آنی نہیں. اب سیکنڈ کیسے بنے گا، سیکنڈ بنانے کا کیا طریقہ ہے، اس میں تو سیکنڈ تو نہیں چینجنگ نہیں بنے گا نا آتی. ماضی کے اندر. سیکنڈ نہیں بنے گا ماضی میں. بنے گا، کیوں نہیں بنے گا، بنے گا لیکن اس میں چینجنگ نہیں ہوگی. تو جو آپ کا پہلا والا سیگا ہوگا نا اسی کے آگے آپ الف لگا دیں گے. آپ نے جو آپ، شروع میں لکھوایا تھا. ہاں تو اس میں علاج نہیں ہوگا نا، علاج نہیں اچھا ہوگا. علاج. صحیح. دیکھیں آپ کا اوریجنل سیگا کیا تھا، دال دال عین وہ تھا نا، دا آوا جی. تھا نا. تو آپ نے ہاں اسی میں کیا لگا دیا، الف لگا دیا. تو یہ آپ کا کیا بن گیا، یہ مثنیٰ کا سیگا بن گیا. اور واو دوبارہ آ جائے گا. اب اس کو کچھ نہیں کرنا، بس یہ ریڈی ہے. یہ جمع کا نہیں ہے، یہ جمع کا نہیں ہے، یہ مثنیٰ کا ہے. آپ نے دا اگر ہم دا سے دیکھیں، آپ اگر نے ہم دا سے شروع دا کریں. آپ نے بنا لیا، دا آ وا سے آپ نے بنا لیا دا آ، ٹھیک ہے نا. بالکل اب آپ ہاں. نے اس سے نہیں یہ والا بنانا، جو بنایا ہے نا اس سے نہیں بنانا. کس سے اچھا بنانا ہے، روٹ اوریجنل ورڈ سے والے، بنانا ہے ہم نے. اوریجنل والے سے بنانا ہے. روٹ ورڈ اور اس سے. میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اگر اسی سے بنائیں گے تو پھر تو تبدیلی آئے گی نا. ہاں بالکل. تو آپ نے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں، تو آپ نے اس کو اصلی والے سے جو پہلے جس سے یہ بنایا نا اسی کے آگے الف لگانا ہے. اب آ گیا صحیح. نمبر تھرڈ والا جو ابھی ہم کر رہے ہیں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. سیگا بنائیں گے، پورے 14 سیگا بنائیں گے، تبدیلی نہیں لائیں گے. آپ صحیح. کا یہ بن گیا اوریجنل، جو آپ کا دال عین وا تھا کوئی بھی ہوگا، ٹھیک ہے. اس سے آپ نے آگے الف لگا کے، یہ الف مثنیٰ کا الف ہے نا، ہما ضمیر ہے نا یہ، اور یہ تو روٹ ورڈ ہے. جیسے آپ دربا سے دربا نہیں بناتے، وہی چیز ہے نا. جی جی بالکل. مولڈ پہ ڈالنا ہے نا، فعلا والا مولڈ جو ہم نے لینا ہے اس کے لیے، اس میں ڈالنا ہے ہم نے یہ ہاں، روٹ ورڈ. فعلا والا بورڈ نا، تو اس میں پھر اسی طرح ہاں بنے گا نا، اوریجنل شکل جی بنانی ہے نا. تو اس جی میں بالکل. تبدیلی نہیں کرنی، بس آپ نے کہ اٹھا کے ہوں. اس میں بھی فعلت متحرک ہے، پیچھے زبر ہے، پھر اس میں وہ نہیں کرنا. دیکھیں نا یہاں حرف علت متعلق پیچھے زبر ہے نا، تو تبدیلی تو آ سکتی ہے نا، لیکن آپ نے کرنی نہیں ہے. آپ نے کرنی اگر نہیں ہے، میں الف نے. آپ کریں گے بھی نا، اگر ہم الف میں تبدیل کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ساکن ہے اور یہ بھی ساکن ہے. تو ہاں تو پھر کیا ہوگا، پھر ایک کو گرائیں گے پھر نا ایک آپ، ساکن ڈراپ ہو تو جائے گا. پھر وہی بن جائے گا نا، ماضی والا ہاں تو وہی ہاں بن پھر جائے گا، وہ تو بن جائے گا. فائدہ تو پھر اس اس میں کو کوئی پڑھنے کے تبدیلی لیے نہیں واؤ کرنا. لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اس پہ، اور یہ کس وزن پہ بنا ہوا ہے، فعلو کے وزن پہ بنا ہوا ہے نا، فعلو. تو دا آ وہ بن گیا. فعلو ہوتا ہے نا، وہ چوتھا سیگا جو ہوتا ہے، فعلو. فعلا فعلا فعلو ہوتا ہے نا. اب فعلو میں جب اپنے روٹ ورڈ ڈالا تو دا آ وہ بن گیا. اب کون سا قاعدہ اپلائی کریں گے آپ لوگ، جو ابھی ہم نے آج ناقص کا پڑھا وہ والا. تو وہ کیا ہے کہ آپ کا حرف علت یہاں پہ ہے نا، ناقص کا حرف علت سیگے کا دو اکٹھے ہو جائے. دو اکٹھے ہو گئے نا، یہ آپ کا سیغے کا ہے اور یہ آپ کا مادے کا ہے. یہ ایک مادے کا ہے دال عین بو، اور یہ والا کیا ہے، یہ ناقص کا ہے، مادے کا ناقص کا ہے، اور یہ آپ کا یہ والا ہے جمع کا سیغے کا ہے. اب دو ٹھیک ہے اکٹھے سر. ہو گئے تو شامت کس کی آئے گی، کچھ کرنا نہیں، بس اس کو اس کی حرکت کے ساتھ ہی گرا دیں. اس کی حرکت کے ساتھ ہی اس کو گرا دیں گے، کچھ نہیں کرنا. یہ گر گیا. اب آپ کا کیا بن گیا، دا او. دا او بن گیا نا. تو میں نے کیا جی بتایا انہوں نے، پھر اگر ما قبل حرف پر زبر ہو تو وہ برقرار رہتا ہے. وہ برقرار رہتا ہے کہ کیا مطلب، سیگا از ریڈی، گو ہوم، آپ کا علاج ہو گیا. تھوڑی سی مرم پٹی کی اس کو بھیج دیا، ایسا ہی ہے نا. جی تو آپ نے کیا کیا، اس کو گرایا اور اس کو جوڑ کے یہاں پہ رکھ دیا.
اگر پیچھے زبر ہے تو اب آپ کو کوئی تبدیلی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. لیکن صحیح. اگر فرض کرے کہ پیچھے زبر نہیں ہے، پیچھے پیش آ رہی ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے. اب ہم دیکھتے ہیں اگلے والے کو بنا کے دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ باب نسیہ سے ہے نا، سمیہ سے، تو اس سے جی کیا بنا آپ کا نسیو، فاعلو کے وزن پہ، فاعلو کے وزن پہ نسیو بن گیا. اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ دو حرف علت اکٹھے ہو رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو گرانا ہے. ٹھیک ہے، اس کو نہیں گرا سکتے، یہ تو جمع کا ہے، اس کو نہیں گرا سکتے، کمزور کو گرانا ہے. ٹھیک ہے، حرف علت کو گرانا ہے. آپ کا یہ کیا بن گیا، ابھی نسی، اس کو پڑھا ہی نہیں جا رہا، دیکھیں ناسو کچھ بن رہا ہے نا اس طرح ہاں سے عجیب سا بن رہا ہے. تو ابھی آپ کا ایک سٹیپ فردر کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ حرف علت کے مطابق نہیں حرکت آ رہی نا، حرکت کے مطابق حرف علت نہیں آ رہا نا، تو اس کو چینج کریں گے. تو یہاں پر اس کو یا میں چینج کیا. اچھا اس میں کیا کیا ہے، بس ہاں واؤ تھا نا، نہیں واؤ نہیں کے نہیں آگے نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں لگا دیں گے. پھر اگر ما قبل حرف پر زبر ہو تو وہ برقرار رہتا ہے، ورنہ سیغے کے حرف علت، سیغے کے حرف علت کی مناسبت سے حرکت لگائی جاتی ہے. اب سیغے کا حرف علت واو ہے تو حرکت پیچھے زیر آ رہی ہے، تو ہم یہاں پہ پیش پیش، تو یہ نسو بن جائے گا. یہ اگلا اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے، میں نے ذرا جی پڑھنے میں اس کو دو کیا نا، تو وہ میں اس وہ کو یا میں چینج کر رہی تھی، تو وہ کو یا میں نہیں چینج کرنا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کا سیغے کا جو حرف ہے نا، حرف علت سیغے کا جو ہے، اس کے مطابق پیچھے حرکت لگانی تو ہے. دو استاذہ یہ جو آپ نے یہ جو بنایا تو اس کا روٹ ورڈ یا تھا، نسی ہاں، یو. نون سین یا، اچھا نسیہ، نسیان سے ہے نا، نون سین یا، اچھا. اس لیے روٹ ورڈ بھی پڑھائے جاتے ہیں نا. ہاں تو جی، یہ والا آپ کو تو سمجھ آ گیا، یہ والا قاعدہ. مجھے آیا دو یہ حرف تھوڑا سا. دو حرف علت اکٹھے ہو جائیں، جمع، اور کہاں جمع ہوتے ہیں، وہ یہیں جمع ہوتے ہیں جمع سیغے میں. اچھا کیونکہ یا تو ٹھیک ہے نا، دو آ گئے، ایک تو آپ کا دال عین واو کا روٹ ورڈ کا آ گیا، اور ایک آپ کا جمع کا آ گیا، دو. تو اب آپ نے اس کو گرا دینا ہے اس کی حرکت کے سمیت. اگر پیچھے زبر ہے تو آپ کا سیغہ ریڈی ہے، اور اگر پیچھے پیش ہے، اگر پیچھے پیش ہے، زبر نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس کو یہاں پہ زیر تھی نا، یہاں پہ زیر تھی، ٹھیک ہے، پیش نہیں تھی، تو پھر ہم نے آگے واو تھا تو زیر ہٹا کے پیش لگائی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پڑھا نہیں جاتا، یہ استعمالی شکل نہیں ہے، تو اس کو پڑھنے کے قابل بنانا ہے، اس کا علاج کرنا ہے نا، اس کو ٹھیک کرنا ہے نا. تو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ نے یہ دو آئے، ایک کو گرا دیا، اب واو جو ہے اس کے پیچھے زیر آ رہی ہے، واو کے پیچھے آتی ہے پیش. ہمیشہ آپ دیکھیں کفارو ہے نا، داخلو ہوتا ہے، تو پیش آتی ہے واو سے پہلے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر پیش لگا دینی ہے اور اس کو گرا دینا. ابھی ہم کریں گے مور پریکٹس تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ کون سا ہے، یہ مضارع کا آ گیا ہے، یہ مضارع بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں لے کے. تو مضارع کا میں نے پہلا والا سیغہ آپ کو بتا دیا. اچھا، اور دو یہ سیغے بتا دیے کہ ان میں تو تبدیلی آنی نہیں ہے. اچھا وہ میں تھوڑا سا میرے خیال میں اور بھی کرا دیتی ہوں تاکہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے نا، کیونکہ ابھی ہم نے 3 ہی سیغے بنائے ہیں. ابھی ہم نے بنانا ہے کون سا والا، مؤنث کا بنانا ہے نا، چوتھا چوتھا. والا، جی چوتھا والا بنانا ہے. اچھا اب ہم کیا کریں گے کہ اس کا وزن کیا ہوتا ہے، فعلت ہوتا ہے نا. جی فعلت کے وزن پہ آپ ڈالیں گے، کیا ڈالیں گے، اپنا روٹ ورڈ ڈالیں گے. یہ نون سین یا سے ہی کر لیتے تو ہیں نا، دا، تاکہ ایک دوسرے کو. پہلے اس کو کر لیتے ہیں نا، ایزی والا پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں جائیں گے. ٹھیک ہے، پہلے ایزی والا کر السلام لیتے. علیکم میم. میم وعلیکم. یہ جو نسی یو سے نسو تھا، اس کا ذرا دوبارہ بول دیجیے گا، میں نے لکھنا تھا. اچھا اس کو ہم گرائیں گے حرف علت جی کو. یہ تو یہاں بھی گرایا تھا نا، جب دو مادے کے، ہاں جی. ہاں سیغے کا اور اس کا اکٹھا ہو جاتا ہے مادے کا، تو اب اس کو حرف علت کو گرا دیا. اب آپ دیکھیں اس کو پڑھا نہیں جا رہا، تو ہم کیا کریں گے، بجائے زیر کے واو کو زیر میں چینج کرنے کے، ہم کیا کریں گے کہ واو کے پیچھے اس کی مناسب حرکت کون سی، اس کو کمپیٹیبلٹی کس سے ہوتی ہے، واو کی پیش سے ہوتی ہے، پیش پیچھے سے. پیش لگا دیں گے، اس کو گرا دیں گے، نسو بن جائے گا. استاذہ ایک بات ہے کہ آپ صرف دعویٰ کا کرائیں، یہ بعد میں کرتے ہیں کیونکہ میں کنفیوز ہو گئی. یہ آپ نے ٹھیک، بتایا مجھے، آپ کی سمجھ، مگر ٹھیک یہ ہے، دونوں جب سمجھ آپ آ گیا. کرتی ہیں تو پھر وہ ذرا چلیں چلیں رہنے دیتے ہیں، لیکن مشکل نہیں ہے، اس میں 2 سٹیپ ہیں، ٹھیک اس ہے. میں ایک ہی سٹیپ تھا، اس لیے ایزی تھا نا. یہ جی جی سمجھ آ گیا آپ کو. چلے میں جی آپ کو جی بھی اب یہ ہاں جی. سمجھ کرتا ہوں. آ گیا. ابھی کیا بنتا ہے،
फ़अलता क्या फ़अलत होता है ना हमारा चौथा सीगा। فعلت चौथा पहले सीगा। तो उसका वजन लिख लें। आनी तब्दीली थोड़े से सीगों में, 4 सीगों में तब्दीली आनी है, बाकियों में नहीं आनी। बाकियों को जी तो फिर आपने ऐसे ही करना है। तो अब ये क्या बन जाएगा, दाआवत बन जाएगा ना। आवाज। जी जी मुश्किल है? नहीं, मैंने ये आपको नहीं पहले भी नहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन इस वक्त सर से चीजें गुजरती हैं ना, और फिर नई नई चीजें पढ़ते हैं तो वो भूल जाती हैं। अब आप इसमें देखिए, आप क्या करेंगे, आपके हरफ इल्लत बाबू कहते हैं मुतहरिक, हरफ इल्लत मुतहरिक पीछे जबर, आप क्या करेंगे, अजवफ का पहला कायदा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये अलिफ में चेंज हो जाएगा, तो ये दाअत बन जाएगा। हम्म अब क्या हुए, दो दो साकिन इकट्ठे हो गए, ठीक है, ये भी साकिन है, ये भी साकिन है, तो आपने इस हरफ इल्लत वाले को गिराना है, तो ये दाअत बन जाएगा। ये आपका कौन सा सीगा बन गया, चौथा वाला, मुसन्नस वाला बन गया ना। फ़अलत होता है वो, उसमें आपने दावत डाला, और फिर आपने देखा कि हरफ इल्लत मुतारिक के पीछे ज़बर है, तो आपने उसको अलिफ में चेंज किया, और यहाँ तो सुकून पहले से, ये भी साकिन है, दो साकिन इकट्ठे जो होते हैं ना वो नहीं पढ़े जाते, पढ़ना मुश्किल होता है उनको। तो हरफ इल्लत को वाले को गिराएंगे, अलिफ को गिरा देंगे, और ये तो हमने दाअत। इसमें कौन सा रूल लगाया हमने इसके अंदर? इसमें हमने वही पहला रूल अजवफ का कायदा लगाया है, इसमें अजवफ का कायदा लगाया ना, हरफ इल्लत मुतारिक पीछे जबर, तो अलिफ में चेंज हो गया ना, आगे से चेंज किया, और तो सही कुछ भी नहीं गया। फिर दो साकिन इकट्ठे हुए, तो हमने एक साकिन हरफ इल्लत उस साकिन को गिरा दिया, और ये दात बन गया, ठीक है। सही। सही। अब आपने बनाना है अपना 5वें नंबर का सीगा, 5 मिनट तो 5वें सीगा इसी से बना ले, ठीक है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका दा, दा दा मुसन्ना का बनेगा ना, दाता। हाँ, आप क्या करेंगे, इस ता पे जबर लगाएंगे, दा आ, तो वो वैसे ही लिख लें, और इसके जी ऊपर जबर क्यों लगाना है, क्योंकि आगे आपने अलिफ लगाना है, ठीक है। जी तो ता पे जी जबर लगाएंगे और आगे अलिफ लगा देंगे, तो ये दा अता बन जाएगा। अलिफ से पहले जबर आती है, इसलिए सुकून नहीं ला सकते। दा अत कैसे पढ़ेंगे, इस पे भी साकिन है, ये भी साकिन वाला यहाँ उठा के रख देंगे, तो दो दो साकिन आ जाएंगे फिर, ठीक है। तो दा अता, जब भी अलिफ लाएं पीछे जबर लानी जरूरी होती है, ठीक है, जी सही है ना। तो ये जी आपका जी जी बन गया। बस अब आपने क्या करना है, छठा सीगा बनाना है। आप छठा सीगा जो है वो बना लेंगे, तो पूरी आगे की गर्दान छठे से लेके आगे पूरे 14 सीगे आप बना सकते हैं। तो छठा सीगा कैसे बनाना है, उसमें आपने हाँ क्या करेंगे, छठा सीगा बनाने के लिए मोड़ लगाएंगे ना फालना का। फालना, फालना। हाँ लगाएं उसको, फालना में क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। ताउना, हाँ इसमें तब्दीली नहीं होगी। इसमें तब्दीली नहीं होगी ना, बताया है, तब्दीली छठे से 14 तक सीधी, तो दा औना बन जाएगा, फिर दा औता बन जाएगा, सही है। इस उसको उसके वजन पे बना लें, या पहले दाल ऐन वो वाला पहला सीगा उठा के आगे जमीर लगा दें। पहला वाला सीगा हमारा क्या था, दा आवा था ना, जिससे हमने वो दा अपना अलिफ लगा के तो सेकंड वाला भी बनाया था ना, यहाँ पे ये वाला बनाया था ना, किधर गया ऊपर, ये वाला सेकंड वाला बनाया था, तो मैंने ही बनाया था यहाँ पे। अच्छा, तेरह वो हाँ, दा तो नहीं, दा उसमें ये अच्छा, होगा कि आप उसको जमा से जो हम देखिए देखिए, आप पहला वाला सीगा लें, दाल ऐन वो, आसान है जिनको नहीं समझ आ रही। दा आवा इसको साकिन करेंगे, क्योंकि आगे सारे सीगों में ये वाला लाम कलमा साकिन हो जाता है ना, जी बिल्कुल। छठे सीगे से हो जाता है। अब आप यहाँ जमीरें लगाते जाए, दाऊता दाऊतुम दाऊतुमा दाऊतुम दाऊती, जो भी बनाने हैं। हम्म छठा सीगा आपने या तो इस तरह बना लें, या फालना के वजन पे डाल के बना लें। फालना के वजन पे भी बता देती हूँ कैसे बनेगा, दाऊ ना ही बनेगा ना, अपना रूट वर्ड डालें, दाल ऐन और वाव साकिन आ जाएगा, दाऊ ना, फिर भी वही होना है, तो आप ऐसे पहले वाले को साकिन करके आगे नून लगा दें। इस तरह बनाना है तो इस तरह बना लें, सही है। बिल्कुल दोनों तरीके जी। से बता दिए, तो ये हो गया। अच्छा जनाब, तो उसके बाद हम आते हैं, अच्छा बाकी तो कोई है ही नहीं ना, माजी में तो यही था। माजी में कहाँ कहाँ किया हमने, पहला सीगा तो उसमें हमने तब्दीली लाई, बॉ को अलिफ में या किया, दाल इन बॉ से सीख लें पहले, ठीक है। तो आपने उसको हरफ इल्लत मुतारिक था, पीछे जबर थी, आपने अलिफ में चेंज करके दा आ बना लिया। फिर सेकंड में कोई तब्दीली नहीं आई, उसी दा आ वा को लिखें, अलिफ लगा लें,
تھرڈ والے میں نے کہا تھا یہ والی تبدیلی آئی ہے، اور وہ بھی ہم ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا دا آوو بنا تھا کس پہ؟ فعلو کے وزن پہ، فعلو کے وزن پہ آپ کا یہ بنا تھا، 2 حرف علت اکٹھے ہوئے تو آپ نے مادے کا گرانا ہے، اس کو نہیں گرانا، یہ فائل ہے، اس کو گرا دیں گے نا تو فائل، پھر فعل کا فائل کدھر جائے گا؟ وہ فائل ہے، آپ اس کو سیدھے کن کو نہیں گرا سکتے، نہ یہاں گرائیں گے نہ یہاں گرائیں گے، تو پھر آپ کا یہ والا گر جائے گا، اس کو اٹھا کے گرا دیں، اور دا او بن گیا، پیچھے زبر ہے نا تو آپ کا سیگا ریڈی ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا سیگا پیچھے زبر آ گئی، آپ کا سیگا ریڈی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اگلا فردر سٹیپ نہیں ہوگا، یہ تبدیلی کرنی تھی وہ کر لی۔ اس میں کیا ہے، اس میں آپ کو 2 سٹیپ کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ باپ سمیہ سے ہے، اور یہ کیا ہے، نون سین یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یہ نسی یو بنے گا، یعنی یہاں پر کون سا آتا ہے، اگر آپ اس کو نکالیں سمیہ سے تو سمی او ہوتا ہے نا، جی بالکل۔ سمی او ہوتا ہے نا، ہوں اب سامی او میں جب آپ ڈالیں گے یہ والا روٹ ورڈ ڈالیں گے تو کیا بنے گا، نون سین اور یا ڈالیں گے نا، نون سین یا روٹ ورڈ ہے نا، تو وہ جب ڈالیں گے تو سمی او نسی یو بن جائے گا۔ اب نسی یو جب بن گیا، 2 حرف علت اکٹھے ہو گئے، یہ والا قاعدہ اپلائی ہوگا، ناقص کا قاعدہ یہاں پہ اپلائی ہوگا، یہاں اجوف کا نہیں ہوگا، یا ناقص کا ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ نے 2 حرف علت اکٹھے ہوئے تو ایک یہاں جیسے یہاں پہ گرایا ویسے بھی گرا دیں اس کو، اور یہ ابھی آپ کا پڑھا نہیں جا رہا، ریڈی نہیں ہے یہ، اس کو اور فردر علاج کی ضرورت ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بہت سے پہلے پیش لگا دینی، کیونکہ بہت سے پہلے زیر نہیں آتی، بہت سے پہلے پیش آتی ہے، تو یہاں پیش لگائیں گے تو یہ نسو بن جائے گا۔ آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی، تو ورنہ دوبارہ ریکارڈنگ سن لینا، سیکھنا تو ہے نا، جی ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی۔ تو ہاں سمجھ آ گئی ہے تو پریکٹس ہو جائے گی، جب بنائیں گے ٹیسٹ کریں گے سیٹ کو سنیں گے تو رٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے تو خود اسی طرح سیکھا ہے، میں نے پڑھا کے سیکھا ہے، پڑھا کے بار بار ریپیٹ، کتنے لوگ کتنے بیچز نکل گئے نا، آپ لوگوں کو تو نہیں پڑھاتے، الہدا والوں کو بھی پڑھاتے ہیں، تو پھر بھی دیکھیں جب بھی آتے ہیں تو لگتا ہے پہلی بار کر رہے ہیں، ہے نا؟ یہ تو ایسے ہی ہے، ہوتا ہے۔ اتنا ٹائم ایکسپیرینس وہ ہاں، کرتا ہے، 20 ایئر سے بہت ریپیٹ زیادہ، کریں اس سے یاد بہت ہو زیادہ، جاتی ہے۔ تو میں کیسے ایکسپیکٹ کروں کہ آپ آج ہی کر لیں گے، مجھے تو اس لیے میں بار بار سچ، ریپیٹ کرتی ہوں نا، اور کچھ چیزیں میں آپ بالکل کو صحیح۔ ارلی سکھا کے لے آئی ہوں، ساتھ ہی سکھا کے تھوڑی چیزیں لے آئی ہوں، تو اس سے بھی ہیلپ ہوتی ہے کہ کچھ بیس بن جاتا ہے تو اوپر ایڈ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کریں مظاہرے میں آ جائیں، مظاہرے میں آپ کے دیکھیں، مظاہرے میں نے پہلے جو سیگا تھا اس میں نے آپ کو بتا دیا، تبدیلی بتا دی، کیا ہوا تھا، ید اوو ہوا تھا نا، تو ید اوو میں آپ نے کیا کرنا ہے، ید او پڑھتے ہیں نا آپ، جی تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، یہ بھی قاعدہ ہے نا، یہ مظاہرے کا قاعدہ ہے، حرف علت پہ جو ہے پیش آ رہی ہے، پیچھے پیش ہے تو اس کو ساکن کر دیں تو یہ آپ کا پہلا سیگا تیار، اور باقی جو مثنیٰ کی صیغے میں تبدیلی ہونی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کیسے بنائیں گی مثنیٰ کا ارے صیغہ؟ سر اپنے باؤ ہٹا کے، ہاں، نہیں اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے آپ کا یہ ید اوو ہے تو وہاں کیا ہوگا، ید اوانی ہوگا نا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ہوں واؤ پہ زبر آ جائے گی، الف کیونکہ آگے الف آ رہا ہے، الف نون زیر لگا، ید اوانی بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ید اوونا جمع، اگر جمع کا صیغہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ید اوونا میں کیا کرنا ہے، وہ ابھی ہم بنا رہے ہیں، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے مثنیٰ میں، اور یہ مثنیٰ کے 4 صیغے ہوتے ہیں، جب ایک میں تبدیلی نہیں ہے تو چاروں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مثنیٰ کے 4 ہوتے ہیں نا، یدوانی جی تدوانی تدوانی تدوانی، چاروں گیا نکال دیں، کوئی تبدیلی نہیں، وہاں بھی مثنیٰ میں تبدیلی نہیں تھی، آپ کو یاد ہے ماضی میں بھی، جی وہاں بھی دا آ وا اور آگے الف لگا دیا تھا، دا وا بنا دیا تھا، ہے نا؟ دخلا سے جی آپ نے کیا، دخلا جیسے بنا دیتے ہیں، دربا بنا دیتے ہیں، ویسے ہی آپ نے حرف علت ڈال کے بنا دیا۔ اب جمع میں دیکھیں، یہاں پہ 2 حرف علت اکٹھے ہوئے، یہ ناقص کا دوسرا والا قاعدہ ہے، 2 ہی تو قاعدے ہیں یہاں پہ، اچھا یہ والا کیا ہے آپ کا، اس کو گرا دیا، اب آپ کا ید اونا بن گیا، آپ کا ریڈی ہے، ٹھیک ہے؟ مشکل ہے، ید او باپ کون سے باپ سے، پہلے تو یہ سوچے نا کون سے باپ سے یہ آ رہا ہے، دا آ ید او کون سے باپ سے آتا ہے، یہ وہ لگ رہا ہے مجھے تو نصرہ۔ نصر آئی ہے نا، مظاہرے پہ پیش آ جائے تو نصر آئی ہوتا ہے نا، جی مظاہرے پہ پیش ہو، پیچھے تینوں پہ زبر ہو تو نصر ہوتا ہے، تو دا وا آ تینوں پہ زبر تھی اور مظاہرے پہ آپ کا پیش آ رہا ہے تو یہ آپ کا باپ نصر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے،
जहां तब्दीली एक स्टेप और करना होगा वो भी कर लेंगे, जैसे हमने इसमें की है ना। जब ये इस तरह के आएंगे ना तो फिर उनमें 2 स्टेप होंगे ना, ये 2 स्टेप याद रखें, उन्होंने 2 स्टेप आपको बताए हुए यहाँ पे। अगर पीछे जबर आ जाए तो सीगा तैयार है, यहाँ पे जबर ने यहाँ पर पेश आई है तो सीगा तैयार है। यहाँ पर आप देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यदऊना पढ़ा जाता है, रीडेबल है ये, तो आगे कुछ नहीं करना, ये यदूना बन गया, हो गया। अब आप देखें ये वाला जो सीगा है ना, ये तफअलीना से बना हुआ है। बाजी मुझे जरा मुसन्ना वाला बताइएगा ना, आनी से बनाया है आपने वो? हाँ तो आने लगाया ना, तो पीछे बॉ के ऊपर जबर दे दी ना। नहीं, वैसे तो हम सिर्फ अलिफ को जो है शो करते हैं ना। आप देखें तो मैं आपको बताती हूँ क्या बनेगा अब, क्या बनता है अगर हम नसरा से बनाएं तो, नसारा, हाँ। या फुलानी बनता है ना। बना के देख लें, उसमें अपना डाल लें, उन्हें तब्दीली नहीं लानी, बस या फुलानी यही बनेगा ना। अगर मैं गलत हूं तो कौन करेक्ट करें मुझे। या फुलानी, क्योंकि आपका क्या है, यफउलू है ना, तो यफउलानी हो गया, अच्छा ठीक है, यफउलू। ठीक है। अब ठीक है आप जब बाजी, आप डालेंगे, मुतारे की बात कर रही हैं, मैं माजी में अटकी हुई हूँ। ठीक है बाजी। माजी नहीं, हम तो बस मुजारे मैं, पे आ गए ना, अभी माजी हाँ हमने हाँ। कंप्लीट कर लिया। जी जी माजी जी, की जहां फिर जहां जहाँ से तब्दीलियां माजी आनी चल रहा थी, था तो मैंने कहा ये बिल्कुल चेंज हो गया, इसलिए मैंने तो पूछा सिर्फ आपसे। 4 सिगों में आपने इलाज करना था, वो मैंने करवा दिया, बाकी तो इसी तरह है। ठीक है, और वो कौन कौन से सीगे हैं जिनमें तब्दीली नहीं आती? मुसन्ना, किसकी माजी से? माजी में, माजी में कौन कौन से सीगों में तब्दीली नहीं 6 आती? से 14 और सीगा नंबर 2। हाँ, 614 और सीगा नंबर 2। सीगा नंबर 2 पहले बोलें और फिर बोलें कि 6 से 6 to 14। 14। और अगर टेस्ट में आता है तो टेस्ट में आप नंबर देखना, अगर नंबर आपके थोड़े लिखे हुए, यहाँ पे कम लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको बस ये नंबर ही लिखने हैं। लेकिन अगर सही। नंबर ज्यादा लिखे हुए हैं तो एक एक सीगे के हिसाब से नंबर कटेंगे, फिर तो सारे सीगों के नाम लिखने होंगे। जैसे मुसन्ना, मुजक्कर, गायब, ये पहला नंबर 2 सीगा हो गया ना। और कौन कौन से तब्दीलों से नहीं आती? 6 से 14 तक जो सीगे बनते हैं, तो आपका बनेगा जमा, आगे क्या बनेगा? जमा मोन्नस, यही बनेगा ना, जमा मोन्नस ही बनेगा ना, उसमें ज्यादा तो कुछ नहीं लिखना होता। जमा मोन्नस गायब, और फिर आगे जो आप लिखती जाएं कौन कौन से सीगे वाहिद हैं। मोनस गायब, वाहिद हाँ वो सारे मुसन्ना सीगे, गायब, बिल्कुल वो सारे वाहिद सीगे, जमा गायब। बस वो सारे सीगे आपने लिखने हैं। ठीक है, सही। तो आप उनको कीजिएगा, सही है। तो वहां जी। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर और भी अच्छा हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ नंबर ना लिखे, नंबर सिर्फ याद कर लें और लिखे पूरे सीगे। हो सकता है नंबर वहां पे ज्यादा हो, ये नहीं मुझे पता अभी। मैंने कल चेक तो की थी, वेरीफाई करके तो भेजी थी, लेकिन मुझे अब याद नहीं है सवाल का क्या था, तो मैं बताऊंगी भी नहीं आप। तो सवाल के नंबर देख के हमेशा जवाब लिखते हैं आगे। अच्छा, अब इसमें क्या करना है हमने? ये हो गया। यंसयूना क्या है आपका? ये नसिया यंसयून, से है ना, हाँ बाद नसिया हाँ। से चल रहा है। पहले ये वाला कर लें जैसे वो सिस्टर कह रही है। ये तफअलीना के वजन पे बना हुआ ना, इसमें क्या तब्दीली आई है? क्योंकि मुजारे में आपका यहाँ भी तब्दीली आई है, फिर इसमें भी तब्दीली आई है। अच्छा, ये आपने बना लिया ना यदऊना, तो आप तदऊना वाला भी बना सकती है ना, वो भी इसी तरीके से बनेगा, तदऊना वाला भी। उसमें भी 2 हरफ इकट्ठे होंगे, फिर आप हरफ को गिरा के वो तदऊना बन जाएगा। सही है। तो जब आपने ये जी। बना लिया तो वो वाला भी बना लिया। मुसन्ना में तब्दीली आनी नहीं है। अब पीछे हमारे पास वाह, और जमा मोन्नस में भी नहीं आनी, तो वाहिद मोन्नस का सीगा सिर्फ रह गया ना। कितना इजी है ना, वाहिद मोन्नस रह गया हमारे पास सिर्फ। जब आपने यद ऊ बना लिया तो तद ऊ भी बना लिया, फिर दोबारा वाला तद ऊ भी बना लिया, अद ऊ भी बना लिया, नद ऊ भी बना लिया। समझ आइए, मुजारे के गिरदान को सामने लाए ना, 5 सीगे होते हैं पेश वाले। ठीक है, तो वहां पर आपने पहला बना लिया तो बाकी 4-5 भी बना लिए जो बनते हैं नद ऊ तक। समझ आइए। फिर उसके बाद हाँ। मुसन्ना में तो कुछ बनाना ही नहीं। फिर हमने जमा का सीगा यहाँ बना लिया। अब जमा के बाद फिर आपने क्या करना है, वो आपने उसके बाद यही वाला आता है अंती जमीर वाला। आप बन करके देखिएगा सारी गर्दान, उसमें आपका अभियंती जमीर पे ही आपका आना है। तो इसको देख लेते हैं। ये तफ उलीना के वजन पे, देखें बाप नसर रहा है तो आप जेर या जबर नहीं लगा सकते। बाप दरबा होगा तो यहाँ जेर लगेगी, बाप फतह हुआ होगा तो यहाँ जबर लगेगी। ठीक है, लेकिन बाप नसरा होगा तो मिडिल लेटर पे आपने पेश लगा के अपना तफ उलीना के वजन पे, फिर आपने तद उबीना बनाया। अब इलाज करें, इलाज क्या होगा?
कैसे करेंगे, सोचें थोड़ा सा, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, वही 2 रूल है, पहला होगा या चौथा, जो भी अभी जो हमने पढ़े स्टेप्स। ड्रॉप कर देंगे ना इसको, ये मादे का दो वाव हर्फ इल्लत एक साथ आए हैं ना, तो वाव को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ये जो है वो उसका है, मादे का, हाँ, मोल्ड का छोड़ देंगे। मादे का हर्फ इल्लत और सीगे का हर्फ इल्लत 2 आ गए ना, तो इसको ड्रॉप जी किया तो आपका अब अपनी हरकत को चेंज कर दें, क्योंकि यहाँ से पहले जेर आती है तो जेर लगा दें। जेर आती है, ये सेकंड बिल्कुल, स्टेप अगर है, तो जबर होता तो हम वही छोड़ देते। ये इसमें यही बताया गया, जी ठीक है, कि अब आपने क्या करना है, अगर 2 इस तरह आ रहे हैं तो गिरा के मादे वाला, और उसके पीछे आपने हरकत मुनासिब हरकत लगा देनी है, जो मौजूद है उसके मुनासिब हरकत। अगर वो होता तो पेश लगाते, या है तो जेर लगाएंगे, अलिफ है तो जबर लगाएंगे, ठीक है, ये कर जी। दी। तो तदईना बन गया ना, क्या मुश्किल है। उसके बाद ये वाला तो हदा या उससे बना हुआ है या हदीस से बना हुआ है, तो ये अगर समझ आ गई तो पहले इतना बता दें कि इनको आप कर लेंगे पूरी गर्दान, क्योंकि सारी गर्दान का मैंने करवा दिया। देखिए मुसन्ना के सारे सीगों में तो तब्दीली आनी है, उनको निकाल दें, और जमा मुअन्नस के सीगे जो हैं गायब का भी और मुखातिब का वो भी निकाल दें, तो 6 सीगे तो आपके निकल गए। पीछे आपने जब यदू बनाया तो 5 तो पूरे एक लाइन में बन गए ना, यदू तदू सारे बन गए, ठीक है। और यदू बनाने का तरीका मैंने बता दिया, वाव पे पेश है और पीछे पेश है तो हम साकिन कर देंगे, यदू बन जाएगा, सही है? क्योंकि हमने अभी याई में भी जाना है ना अभी हमने याई में भी जाना है, तो ये पहले पक्का कर लें। तो सही है, तो वो बन गया आपका, सारे सीधे पेश वाले साथ वो बन गए आपके, याद उता दो सारे बन गए। मुसन्ना में कुछ बनाना ही नहीं है, जमा में हमने ये वाला बना लिया, ठीक है। जब ये वाला बना लिया तो इसका मुखातिब कभी इसी तरह बन जाएगा, है ना। हाँ, और तदवीन बन, जमा मुअन्नस और वो तो दोनों है ही नहीं, गायब उन तो बनाना ही नहीं है, तो पीछे एक ही रह गया था तदवीना, तसील रहेगा बस। मुअन्नस का तदवीन। उसमें आपके उसका भी वही रूल है, ये वाला सेकंड रूल अप्लाई, ये नाकिस का कायदा है। तो इसलिए मैंने जी शुरू में बताया था कि इसके अंदर चाहे अजवफ वावी हो याई हो, इसमें नाकिस के कायदे भी आएंगे और इसमें अजवफ का कायदा भी आएगा। तो जहां जैसी सिचुएशन होगी ना वैसे आपने कायदा यूज कर। ये मुश्किल है, यहाँ पे स्टूडेंट भाग जाते हैं, लेकिन उसको कितने आराम से मैंने करवा दिया आप लोगों को। बस सीधे पहचान ले कहाँ कहाँ तब्दीली होनी है, जब आपने एक बना लिया तो उसके साथ के सारे बन जाएंगे। और इनमें तो तब्दीली आनी नहीं, वो भी बता दिए कि इनमें तब्दीली नहीं आएगी, तो उनको आपने तो ऐसे ही लिख देना, ठीक है। कोई उनमें तो कोई करना ही नहीं कुछ, ठीक है। और फिर मुजारे, मुजारे की भी गर्दान बन गई आपकी, ठीक है ना। अभी हम नशा या इससे बनाते हैं, ये भी इसको भी देख लेते हैं। तो ये बनेगा ये कौन से बाब से है, बाब समिया से है ना, तो मुजारे पे जबर आएगी ना, मुजारे पे जबर आएगी ना, आएगी ना, नसिया यंसा यू, हाँ। तो यंसा यंसा यस यूना हो गया, यंसा यूना कैसे हो गया आपका, क्योंकि या है ना, नून जी सीन यार, ये मादे की है ना, तो यंसा यूना बनेगा ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने हरफ को गिरा देना है, 2 इकट्ठे हो गए, ठीक है। पीछे जबर है तो ये रेडी है, पीछे जबर है तो ये रेडी है। अब आप क्या, ये वाला सीगा आ गया तो ये तनसयीना होता है, तनसयीना यानी मतलब कौन से बाब से है, नसिया तनसयीन, से है, नसिया से। तो कैसे बनेगा, तनसयीना पहले बताएं मुझे कैसे बना। तफालीना के वजन पे बना है ना ये, तो तनसा यीना, हाँ दो तनसया, कोई आ गया हरफ इल्लत, या एक उसका आ गया हम्म, मोल्ड का, हम्म। और एक जो है वो मादे का। हाँ। तो देखें यहाँ से पहले जबर आ रही है, क्योंकि बाप कौन सा है, समिया है, तो समिया में मिडिल लेटर पे जबर आती है, यहाँ पेश आई थी, उसका ख्याल जी रखना है। अगर आपने जी गलत बना दिया ना, यहाँ पेश लगाई या जेर लगाई तो फिर नहीं बनेगा। आपने सही मुजारे में जबर आती है बाप सामिया में, तो वही लगानी है मिडल में, तो लगा दी। सही। अब तनसा यीना बन गया, अब 2 इकट्ठे हो गए तो एक को गिरा दे, और आपका ये तन, अभी आपका या से मुताबिकत नहीं है हरकत की, तो आपने क्या करनी है, या से मुताबिकत देनी है, जेर लगानी है तन से। अच्छा ये नहीं इसमें ये आपने नहीं है, तन, इसमें बोला हाँ था हाँ अगर सही जबर है, है तो सीधा सही है तैयार है। सही। पीछे जबर तो सीगा तैयार है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, तन सही नहीं करेंगे, ठीक है। पीछे जबर है तो सीगा तैयार है, अगला स्टेप नहीं करेंगे, सेकंड स्टेप नहीं करना, यहाँ भी नहीं करना, याद रखना है ये, ऐसा ना हो आप मैम यहाँ से आपने ये तीन तीन जुमले लिखवाए थे हमें कि पीछे जबर है तो मसला नहीं है, वाव के पीछे जेर है तो मसला है,
یا سے پہلے پیش ہے تو مسئلہ ہے. یہ آپ نے تینوں لکھوائے تھے. وہ الگ ہاں چیز ہے فوزیہ، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. یہ فوزیہ نہیں ہے. اچھا اس کو اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے بتائیے گا، وہ بھیجیے گا، میں اگر اس سے ریلیٹڈ ہے تو میں بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر ارے بالکل الگ باجی ہے تو پھر وہ بتا دی باجی، وہ انہوں نے وہ بتایا کمپیبلٹی بتائیے نا، کہ یا کے ساتھ زیر سے ہوتی ہے، پیش کے ساتھ واو کی ہوتی ہے، زبر کے ساتھ الف کی ہوتی ہے. ایمان ہے نا نہیں، شاید، یہ ادھر بتا. حرف علت کا ہی بتایا، اسی ٹاپک میں باجی نے لکھوایا ہوا تھا. میں باجی کو بھیج دوں گی. ہاں ٹھیک ہے، بھیجیے گا تو پھر اگر اس سے ریلیٹڈ ہوگا تو میں بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ ریکارڈنگ میں بتا دوں گی. اچھا اب اس میں کیا کرنا ہے، یہ والا سمجھ میں آ گیا تب صحیح نا. اس میں بھی آپ نے نہیں کرنا، یا اگر آپ کا حرف علت گرانے کے بعد پیچھے زبر آ رہی ہے تو آپ کا صیغہ ریڈی ہے. یہ ضرور یاد رکھنا ہے، صرف یہی نہیں یاد رکھنا، یہاں بھی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پیچھے زبر ہے تو تیار ہے. اس کو تنسینہ نہیں کرنا. آپ کو یہ ہوگا کہ یا سے پہلے زیر آنی چاہیے، کیونکہ یا سے پہلے زبر تو آتی نہیں ہے نا؟ تو یہاں پہ وہ ہے کہ یا سے پہلے زبر آتی ہے، کیوں نہیں آتی؟ آپ لوگ حروف لین پڑھتے ہیں، اس میں آتی نہیں ہے، بہت سے پہلے بھی زبر آ رہی ہوتی ہے، یا سے پہلے بھی زبر آ رہی ہوتی ہے. فلین ہے نا. حروف لین میں آتی ہے نا، تنسینا. جی تو یہ ہو گیا. اچھا جی، اب بھی آپ کا یہ ہو گیا نسخ، اس کا بھی ہو گیا. ہدا یہدو کو بھی کر لیں. کیسے؟ پہلے انہوں نے کیا بنایا؟ ماضی بنایا، اور پھر ہدا یو بنا فعلو کے وزن پہ، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیسے کریں گے؟ دو حرف علت اکٹھے اس کو گرائیں گے، پیچھے زبر ہے تو صیغہ ریڈی ہے، ٹھیک ہے؟ یہیں پہ کرتے کرتے آپ کو رٹ جائے گا. پیچھے زبر ہو تو صیغہ. اب یہ صیغہ کون سا میں نے بنایا، مجھے کون بتائے گا؟ یہ مضارع تو نہیں ہے، کیونکہ علامت مضارع تو اس میں لگی ہوئی نہیں ہے. تو واو الف بھی آ رہا ہے، تو یہ کون سا صیغہ ہے ماضی کا؟ تھرڈ. تھرڈ والا. تھرڈ ماضی میں کا جمع. ہاں، تو تھرڈ والے میں تبدیلی ہوتی ہے نا؟ جی. جی. ہاں تو تبدیلی ہم نے کی ہے، تھرڈ والے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو بن گیا. اچھا اگر اس کے اندر بھی سیکنڈ اسٹیپ ہو سکتا ہے اگر پیچھے جو ہے حرکت مطابقت نہ رکھتی ہو، لیکن زبر ہے تو کوئی ضرورت نہیں چینجنگ کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت سے پہلے بھی زبر آ جاتی ہے، اور یہاں سے پہلے بھی زبر آ سکتی ہے، اور حروف لین کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ لاتے ہیں تو اس میں بھی آ سکتی ہے، پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا مس اب ہم آپ نے اس کے ہوں ایک کوشچن میں نے پوچھنا ہے، اس کے آگے ہم نے الف کیوں لکھا ہے؟ جب ہم الف نے وابی بنایا تو اس میں جب ہم نے ہوں ہاں جی ایک الف کیوں آگے لکھا ہے اس کے؟ یہ پروٹیکشن کا الف ہوتا ہے. اگر یہ نہیں لکھیں گے نا تو پھر آپ کا حرف جو ہے نا، جو لفظ ہے نا، یہ اگلے والے میں مکس ہو جاتا ہے. تو اس کو جیسے نون وقایا لگاتے ہیں نا، وہ بھی پروٹیکشن کا نون ہوتا ہے، اور یہ الف بھی کیا جی ہے؟ یہ تو ہم نے ناقص وابی میں تو نہیں لگایا، یہ ناقص وابی میں یہ نہیں لگایا ہم نے. تو یہ کیا ہے؟ ناقص. یہ ہاں ہاں، داؤ نہیں نہیں، لگایا ہے. دیکھیں نا، یہ دیکھیں، یہ لگایا نہیں ہے، یہ یہ لگایا. سیغے کی دائی میں ہے نا. داؤ داؤ جو پہلا سیگا تھا داؤ، اس میں تو نہیں لگایا، جس میں پیش کو ہم نے ساکن کیا تھا سب سے پہلے سیگے میں، دیکھیں اس میں وزن، تو نہیں وزن لگایا. کیا ہوتا ہے؟ وزن کیا ہوتا ہے؟ اس میں الف آتا ہے نا، کفرو میں الف آتا ہے نا، فعلو میں الف آتا ہے نا. تو آپ نے وہاں پہ تو نہیں پوچھا کیوں الف لگایا گیا ہے، آپ یہاں پہ پوچھ رہی ہیں. وہاں پہ دیکھیں فعل جی فعلا فعلو، لو کے آگے آپ الف لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ لگاتے ہیں نا. تو یہ وہی الف ہے، جی جی یہ سیغے کا الف جی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آتا ہے، اس کو الف پروٹیکشن کا کہتے ہیں. یہ کسی سے بدلا ہوا نہیں ہے، چینج نہیں ہوا ہوا. آپ نے لیٹ شاید کلاس جوائن کی ہے نا، تو آپ دوبارہ سنیے گا ریکارڈنگ. تو یہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بنا ہوا ہے ہدا یو کفرو کے وزن پہ. اور جب آپ نے اپنے ڈالا روٹ ورڈ ڈالا تو یہ کفرو سے، کفرو نہیں، فعلو سے. فعلو ہی ہوتا ہے نا بیسک، جی. فعلو. اب فعلو میں اپنا روٹ ورڈ ڈالیں، ہاں ڈال یا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ہدا یو بنے گا نا، ہے نا؟ جی. اب جی. کیا کرنا ہے؟ دو حرف علت اکٹھے پہلے والے کو گرا دیں. یہ والا نہیں گرا سکتے، یہ الف بھی نہیں گرا سکتے. تو یہ اگر پیچھے زبر آ رہی ہے تو یہ دو بن کے ریڈی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جی. اچھا اب یہ کیا بنایا انہوں نے؟ یہ آپ کا بنایا جمع کا صیغہ. کس سے؟ ناقص سے. ناقص سے جمع کا صیغہ. ہا دال یا ناقص ہے نا، جی. ناقص یا ہی ہے نا. دونوں کے قاعدے ایک ہی ہیں، یہ بڑے مزے کی بات ہے. ہاتھ یعنی وہ ہو یا یہ ہو، دونوں کے قاعدے ایک ہی ہیں. اس کے بعد آپ کا یہ ہدی یونا بنے گا. ہدی یونا کیسے بنے گا؟ کیونکہ آپ کا یہ کس وزن پہ ہے؟
वजन बाप फाउलीना। बाप बहुत बेटर करता है, पहले बाप का पता करें, नहीं पता डिक्शनरी में जाएं। क्या बनेगा ये? हदाया। नहीं अदा अल्लाह के वजन पे क्या बनेगा? यफीलूना, यफीलूना। बाब हदा यहदी है ना, तो बाप दरबा है ना, ठीक है जी ना, तो जी। दरबा में क्या होगा? 12 यफीलूना। मैम यफीलूना होगा, यफीलूना। हाँ। यद्रिबीन, यद्रिबीना होता है यद्र। एक सेकंड, मुजारे है ना, तो मुजारे में दरबा मैम में यद्रिब, दरबा यदरिबू होता है ना, एक यदरिबूना, यदरिबूना से यफीलूना। यद्रिबूना होता है ना बाप दरबा से, जी ये असल है ना। अब इसमें जब आप डालेंगे तो ये क्या बनेगा? अपना रूट वर्ड डाला, या यहदीना। हा दाल, और हाँ। डाल दिया, और आपका यहाँ यहदीना। यहाँ यहाँ तक तो आपका रूट वर्ड है ये, ठीक है। हाँ। यह यद्रिबूना से यहदीयूना हो गया, और फिर आपने क्या करना है, वही तरीका करना है। तो आपका हाँ। ये पीछे जेर आ रही है, अब वाव आ गया तो बहुत से अब चेंज करेंगे क्योंकि जेर आई है ना। चेंज करना, ठीक है, तो इसको चेंज करना है। ये हमने पहले भी किया हुआ है, इस वाले में भी किया था, ये वाले में भी, इस वाले में किया था ना। तो ये जबर आती तो तैयार था, लेकिन अगर जे इस तरह का कुछ आ रहा है कि कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो फिर हमें वो लाजम लगाना पड़ेगा। तो बजाय आप इसको चेंज करें, ये जो आपका वाव है इसको चेंज करें, ये तो गिरा दिया ना, तो बजाय इसके कि आप जेर लगी आप इसको या में चेंज करें, आपने वाव के पीछे वो देनी है। इसको पढ़ लें फिर दोबारा से। फिर अगर माँ कबल हरफ पर जबर हो तो वो बरकरार रहता है, वरना ठीक है, सीधे के है। वरना हाँ। सीगे के हरफिलत की मुनासबत से हरकत लगाई जाती है। सीगे के हरफ, सीगे के हरफिलत को समझे। सीगे का हरफिलत वाव, जो अलिफ से पहले वाव आ रहा है ना, वो वाला है। वो दूसरा तो आपने गिरा दिया ना, जी, जो मादे का था वो गिरा। मादे का या नाकिस का जो था वो तो गिरा दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका तफईलीना बन जाएगा, तफईलन से तहदीयीना बन जाएगा। अब इसमें दो आ गए ना इकट्ठे यहाँ पे, तो इसको गिरा दें और ये तहदीना बन जाए। कहीं पे आपको दो स्टेप करने पड़ेंगे कहीं, अब ये आपका काम है, क्योंकि आपने भी तो कुछ करना है ना। हर जगह तो चीज रेडीमेड नहीं मिलती ना। उस्ताजा ये जो आपने ये हदाया का बताया ये बाप दरबा से है। दराबाद से हदा या हदी, देखे ना आप, हदा या होता है ना। जी हाँ, हदाया। अब तीनों पे जबर आ गई, हदा हम्म। या, तीनों पे जबर हो तो समिया तो नहीं हो सकता ना। वो क्या जी होगा? वो तीन बाब में से होगा, या तो वो फतहा से होगा, या फिर वो दरबा से होगा, या फिर वो नसरा से होगा। तो आपका ये किससे है? दरबा से है, क्योंकि तीनों पे जबर आ रही है। क्योंकि इसके मुजारे में क्या आ रहा है? मुजारे में आपके जेर आ रही है, क्या ऐन हुक्म। कलमे के नीचे जेर आ रही है। मुजारे में ऐन कलमे की हरकत देखी जाती है, अगर वो जेर हो और यहाँ तीनों पे जबर हो तो वो बाब दरबा होता है, ठीक है। दोनों को देखना जी पड़ता है। बाद दफे ऐसे होता है कि यहाँ भी जेर आ रही होती है और यहाँ भी आ रही होती है, तो वो बाब हसीबा बन जाता है। फिर यहाँ भी जेर आ रही है और यहाँ भी, या तो इसको देखना है, अगर तीनों पे जबर आ रही है तो तीन बाब बनते हैं, दराबा भी बनता है, नसरा भी बनता है, और फतहा भी बनता है। अगर आपके यहाँ पे जेर आ गई तो वो सामिया बनेगा। चार ही बाब यहाँ पे यूज हुए हैं। अगर यहाँ पे जेर आ गई है ना, फर्ज करें नसिया आ गया है, तो वो कौन सा बाब है? नसिया। यहाँ पे जेर आ गई है, और यहाँ यंसा, यंसा यू होता है, समिया यंसा हो गया। यू। आप लेकिन समिया हो हम गया। फिर हम क्या करते हैं, समी इसको गिराते हैं और इसको खड़ी जबर में चाहिए, यंसा बन जाता है। तो ये आपका समी या यसमऊ से है। तो बस तीन चार तो बाब है। तो आप असली सीगा, पहले तो आपको बाप पहचानना है, रूट वर्ड निकालने के बाद अगला स्टेप आपने बाप पहचानना है। अगर बाप नहीं पहचाना तो फिर आप गलती करेंगे, और उसी का वो सीगा लाइन जो आपने बनाना है, ठीक है ना, उसी का बाप का वही सीगा लाइन। जैसे यहाँ यद हमारी मुश्किल हो रही थी ना, तो हमने क्या किया, तदरीबीना, तदरीबीना लाए, और वो लाए जो हमारा यहाँ पे मुश्किल हो रहा था हमें, तो वही वाला सीगा लाए, तभी जाके यद्रिबूना बोला। एक बना लेंगे ना, यद्रिबूना बनाएंगे, तदरीबूना खुद ही बन जाएगा। ये तो मजा है, क्योंकि दो दो सीगे एक जैसे बन रहे हैं ना, सिर्फ शुरू में या और ता चेंज करनी। चलिए आगे चलते हैं, फिर लेट हो जाएंगे, 15 मिनट वैसे ही रह गए। हरफ इल्लत मुतहरिक हो, हाँ ये वही वाला बता रहे हैं, हरफ इल्लत मुतहरिक को पीछे वो ये बता रहे हैं फ़ाअलत का, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है।
فعلت کے وزن پہ، اور پھر یہ الف میں چینج ہوگا. تو یہ دا انہوں نے وہ والا اسٹیپ نہیں بتایا، داعت، کیونکہ آپ کا حرف علت متحرک ہے، پیچھے زبر ہے، تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ کچھ یاد آیا؟ میں نے پہلے بھی پڑھایا ہوا ہے آپ کو یہ. اب آپ کا کیا ہے؟ نہیں یاد رہتا، اتنا کچھ پڑھ لیا نا آگے. اور تو اب آپ کے دو ساکن باجی یہ آگے سارے نوٹس بنے ہوئے ہیں. نوٹس بنے ہوئے نا، جی لیکن جی ہاں دوبارہ اب ٹیسٹ آیا نا، تو یہ دات بن جائے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی ٹیسٹ بھیج دوں. کیا نام ہے آپ کا؟ زبیدہ. ہاں ہاں جی. نہیں زبیدہ. میم، ایمان. ایمان کی بات کر رہی ہوں. جی اچھا بھیج دوں؟ سوری. ہاں اس کا ٹیسٹ بھیج دوں. اچھا ہے بھیج آپ دے کا گا ٹیسٹ. میم، کوشش کروں گی انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ دات بن جائے گا، پھر اسی سے آپ نے دا اتا بنا لینا ہے الف لگا کے. ٹھیک ہے، جیسے دا آوا سے آپ نے دا آوا بنا لیا تھا، اسی طرح دا ات سے دا اتا بنا لیں. اچھا یہ والا استاد کون سے؟ ہاں مجھے بولے. بھی بھیج ٹیسٹ نا، تاکہ میں کر کے ٹھیک ہے، سب کو بھیج دوں. صحیح. مجھے کیا ہے، الگ الگ نہیں بھیجتی، پھر کیا کروں، کیسے بھیجوں؟ آپ لوگ گروپ میں بھی نہیں ہے نا. اچھا ہدایت جو ہے سے حدت کیسے بنا ہے بتائیں. یہ حدت، یہ اب آپ کا کیا ہے، یہ وہی فعلت ہے لیکن یائی سے ہے، ناقص یائی سے ہے. ہاں دال یا سے روٹ ورڈ سے ہے. یہ ناقص واوی ہے اور یہ ناقص یائی ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ ہی چلا رہے ہیں ہم لوگ، واوی کو بھی اور یائی کو بھی. تو یہ بھی فعلت کے وزن پہ ہدایت بن جائے گا. اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے، یہاں پر آپ کا حرف علت متحرک ہے، پیچھے زبر ہے، تو اس کو الف میں چینج کیا. تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا، یہ والا آپ کا حدات بن جائے گا نا، حدات بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں بھی ساکن ہے، یہ بھی ساکن ہے، تو یہ حدت بن جائے گا. یہ وہ حدت گرا دینا. بس. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے پہلے ہی کروا دیا تھا. پھر دا ات، اب دا ات انہوں نے بنا کے بتایا یہاں پہ دا اتا. ہاں اب اس کو بتا رہے ہیں، اس والے کو جو میں نے اوپر ہی بتا دیا آپ کو، اس کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، دا ات سے ہی آپ نے دا تا بنا لینا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کون سا والا سیگا ہے، اس میں تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے نا، تبدیلی آئی ہے نا، تھوڑی بہت تو آئی ہے، بنایا آپ نے اسی سے ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کیا ہے، تا پہ زبر لگائی، آگے الف لگایا نا، دا اتا. زیادہ نہیں آئی لیکن آئی ہے، اسی سے آپ نے بنا لیا. دوسرا ہے نا، اچھا دوسرا ہے مقصود. یہ چوتھا ہے نا، یہ پانچواں ہے. دیکھیں ہاں یہ پانچواں. یہ دوسرا تھا نا، اس میں تو دا آ وا سے آپ نے آگے الف ایڈ کیا تھا نا، وہی یہ تو ماضی کا اوریجنل سیگا لے کے آپ نے الف ایڈ کر دیا تھا، دا آ وا بن گیا تھا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، آپ نے ماضی کا اوریجنل سیگا لیا، الف لگا دیا. اس میں آپ نے یہ والا لیا اور آگے اس میں الف لگا دیا. اب الف کے بعد اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، الف لگایا، پیچھے زبر تو لازم لگانی پڑے گی، دو ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے. پھر آپ کا یہ والا جو ہے، اس میں یہ وہی والا ہے، بس آپ کا ناقص یائی سے ہے نا یہ. تو فا الگ کے وزن پہ آپ ڈالیں گے ہا دال یا. ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا، ہا دال یا سے فا الگ میں ڈالیں تو حدات بنے گا نا. میں نے بتا دیا شد کر کے آپ کو، یہ والا ہے نا، تو یہ بنے گا حدات فا الگ کے وزن پہ نا، فا لت. اور یہ بن جائے گا آپ کا حدات. یہاں ساکن ہے، یہ ویسی ساکن. یہاں پہ یہ الف کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، یا سے بدلا ہوا نا. دیکھیں یہ تھا ہدایت. اب آپ کا کیا ہوا، الف علت متحرک، پیچھے زبر، آپ نے اس کو الف میں بدلا، تو یہ حدات بن گیا نا. جی. یہاں پر آپ نے پہلا والا قاعدہ اپلائی کرنا ہے، حرف علت متعلق، پیچھے زبر، آپ نے اس کو الف میں چینج. یہاں پہ گرانی نہیں ہے، یہاں پہ دو ساکن اکٹھے نہیں ہو رہے کہ آپ گرا دیں گے. ٹھیک ہے، دو ساکن اکٹھے ہوں تب گراتے ہیں ایک، یا دو حرف علت اکٹھے ہوں تب گراتے ہیں. صحیح ہے. تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا. تو یہاں آپ نے حرف علت متحرک، پیچھے متحرک، پہلا والا قاعدہ اجوف والا، تو یہ حدات بن گیا. اب یہ بھی ساکن ہے، یہ بھی ساکن ہے، تو اس کو گرا دیں گے. جس کو آپ نے چینج کیا نا اس کو گرا دیں گے، تو وہ یا آپ کی بیچ میں سے غائب ہوگی، حدت بن گیا. پھر حدت سے آپ نے حداتا بنا دیا، حدتا بنا دیا. اور یہ بھی میں نے بتا دیا، ید او اور ید او بھی جو بھی بتا رہے ہیں نا، یہ میں نے سب آپ کو بتا دیا پہلے. یہدی یو ہوتا ہے،
یا پہ پیش ہو پیچھے زیر ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں. واو پہ پیش ہو پیچھے پیش ہو، ظاہر ہے پیچھے تو پیش ہی ہوگی نا، واو سے پہلے پیش ہی آتی ہے تو اس کو آپ ساکن کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ زیر ہی آتی ہے تو اس کو آپ نے ساکن کر دینا. کبھی بھی آپ یہدی یوں نہیں لکھتے، یہدی ہدا یہدی پڑھتے ہیں نا، جی اور دا ید او پڑھتے ہیں نا، تو یہ والا بھی اس کا. اب یہ آپ نے جب بنا لیا نا یاد او، تو پھر آپ کو پتہ ہے کتنے سیگے بنا سکتے ہیں اس سے. یہدی بنا لیا تو اس سے آپ نے تہدی بھی بنا لیا. یہ مضارع کی بات کر رہی ہوں، جی فعلت کی بات نہیں کر رہی جو ہم نے ماضی میں بنایا تھا. ماضی میں بنایا تھا وہ نہیں کر رہی. دا ات والا، دا ات بنایا تھا پھر سے ہم نے بنایا تھا، وہ یہ جو اوپر بنایا ہے یہ والا، یہ ماضی کا ہے، یہ مضارع کا ہے. تو مضارع میں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، ایک بنانا ہے تو سارے بن جائیں گے. صرف آپ پھر آپ نے مثنیٰ میں بنانے ہی نہیں ہے، اسے ایسے ہی لکھ دیں، یا فلانی پہ وزن پہ یا فلانی جو بھی وزن ہوگا اس پہ لکھ دیں، وہ اپنا روٹ ورڈ ڈال کے. جمع میں آپ نے پھر جا کے دیکھنا ہے، جمع جب بنائیں گے تو ایک جمع بنائیں گے تو نیچے والی مخاطب کی خود ہی بن جائے گی، اور پھر واحد مؤنث کا بنا لیں. یہ جب آپ پریکٹیکلی کریں گے نا، گردان بنائیں گے، تو پھر آپ کو انشاءاللہ ٹیسٹ میں آئے گی کوئی نہ کوئی گردان تو آپ کر لینا. صحیح، تو ضرور کرنا پریکٹس، چھوڑنا نہیں. اچھا، یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، کسی لفظ کے آخر میں آنے والی واو جو عموماً ناقص واوی کا لام کلمہ ہوتی ہے، ناقص واوی کا لام کلمہ ہوتی ہے کہ ما قبل کسرہ ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں. اب یہ والا رول جو ہے نا، یہ بھی آپ نے سیکھنا ہے. اس کو تھوڑا اوپر والے سمجھ آ گئے تو میں یہ بتا دیتی ہوں. کسی لفظ کے آخر میں آنے والی واو، یہ واو آخر میں آ رہی ہے نا، اس کو آپ یوں سمجھ لیں، میں نے بتایا ہوا پہلے کہ واو جو ہے اگر تیسرے نمبر پہ آ جائے یا چوتھے نمبر پہ آ جائے یا پانچویں نمبر پہ آ جائے، تیسرے نمبر سے لے کے پانچویں نمبر تک، اس سے زیادہ ہوتا نہیں، واو آ جائے تو پھر اس کو یا میں بدلی کر دیتے. تیسرے نمبر پہ آ گئی نا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس واو کو یا میں چینج کر، یہی بتا رہے ہیں آپ. اب واو جو ہوتی ہے جمہور ناقص واوی کا لام کلمہ ہوتی ہے، ناقص واوی واو آتی ہے نا، تو اس کے بعد کہ ما قبل کسرہ ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیتے. اس کے ما قبل کسرہ ہے تو اس واو کو آپ نے کس میں، یا میں چینج کیا. صحیح ہے، تو میں نے آپ کو دوسرے طریقے سے بتا دیا اس واو کو یا میں چینج کرنے کا، کہ تیسرے نمبر پہ واو آ جائے یا پانچویں چوتھے پہ آ جائے تو اس کو یا میں چینج. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے بھی ہو جاتا ہے، اس طریقے سے بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. کہ اگر آپ ان کا ناقص واوی اور پیچھے زیر آ رہی ہے تو اس کو آپ نے لازم یا میں چینج کرنا ہے، ورنہ تو پڑھا ہی نہیں جائے گا نا، ردی وا تو نہیں پڑھا جائے گا، ردی یا پڑھا جائے. جب واو کسی لفظ میں 3 حروف یا اس کے بعد واقع ہو تو اس کے ماقبل دمہ نہ ہو، دمہ نہ ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں پہ چوتھے نمبر کس نمبر پہ آ گئی یہ واو، 1 2 3 4 نمبر پہ آ گئی. اب یہ واو ہے اور اس کے پیچھے دمہ نہیں لکھا ہوا، کیا لکھا ہوا ہے، زبر لکھا ہوا ہے، تو اس کو اپنے جا میں چینج کرنا ہے. تو یہ بن جائے گا یردا یو. ایسا کب ہوگا، کون سے باب میں ہوگا، ردیہ سمیہ میں ہوگا. سمیہ میں جب آپ بنائیں گے نا تو یہ کون سا سیغہ ہے، یہ والا سمیہ سے پہلا سیغہ ہے، یہ مضارع کا ہے. ماضی کا تو اوپر ہم نے بنا لیا نا، ردی وا اور ردیہ بنا لیا. اس کا رول کیا تھا انہوں نے یہاں پہ بتا دیا کہ پیچھے زیر ہو تو اس کو یا میں چینج کر دیں. یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر چوتھے نمبر پہ واو ہو اور پیچھے پیش نہ آ رہی ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پیچھے پیش نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے، وہ کیا بتا رہے ہیں کہ واو کو یا میں تبدیل کر دیں. تو یردا بن جائے گا نا، یردا یو بنے گا اور پھر اس کو ہم گرا دیتے ہیں، یہاں پہ کبھی پیش نہیں آتی تو اس کا آپ یا پڑھیں گے کیا، یردا یو نہیں پڑھیں گے، یردا پڑھیں گے. یہ جو قاعدہ نمبر 6 اور 7 ابھی بتایا نا، ان کا اطلاق زیادہ تر ماضی مجہول اور مضارع مجہول میں ہوتا ہے زیادہ تر، لیکن اس میں بھی آ رہا ہے، یہ مجہول تو نہیں ہے نا، اس میں بھی آ رہا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے مجہول، ماضی مجہول اور مضارع مجہول میں ہوتا ہے. تو وہ تو جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، جب مجہول بنائیں گے نا. ابھی تو ہم نے سمپل سمپل رکھنا ہے. دیکھیں جب آپ کریں گے نا، آپ کا سمیہ سے آتا ہے، آپ کو باب پتا ہونا چاہیے کہ رات دواد واو کس سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا آپ کیا بنائیں گے، ظاہر سمیہ سے آ رہا ہے تو ردیوائی بنائیں گے نا. اب دیکھیں یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، اس کو آپ نے ردی یا بنانا ہے.
صحیح ہے. تو اب کیا کریں گے, واو کو یا میں چینج کر دیں کیونکہ پیچھے زیر آ رہی ہے, بتا رہے ہیں وہ کہ پیچھے زیر ہو تو اس چینج کر. اس کے بعد یہاں پہ آپ کا چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے, پیچھے آپ پیش نہیں آ رہی ہو تو پھر اس کو یا میں چینج کرنا ہے. اگر پیش آ رہی ہے تو پھر کیا ہوگا, فرض کر یہاں پیش آ رہی ہے, پیش تو آ ہی نہیں سکتی کیونکہ یا تو حروف لین میں سے زبر آئے گی یا زیر آئے گی, دونوں کا یہ ہے بس, اور تم پیش نہیں آ سکتی یہاں پہ. تو یہی بتا رہے ہیں کہ اگر اس میں پیش ما قبل دمہ نہ ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے. تو واو کو یہاں پہ آپ نے کیا تو یہ یردہ یو بنا. یردہ یو کو بھی ابھی آپ یردہ بنا لیں کیونکہ یردہ یو تو پڑھا ہی نہیں جاتا, یا کو ساکن کرنا لازمی ہوتا ہے. یردہ اس کو کھڑی زبر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ والا جو ہے باب سمیہ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, اس کو بھی یاد کر لیں. اور کون سے آتے ہیں سمیہ سے؟ لکیا بھی آتا ہے نا, بہت سارے آتے ہیں فیل. ابھی نسیہ بھی آتا ہے, لیکن وہ نسیہ وہ کیا ہے؟ نسیہ جو ہے نا وہ تو ناقص یا ہی ہے نا. یہاں پہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پہ بات کر رہے ہیں ناقص واوی کی بات کر رہے ہیں. یہ ناقص واوی کا قاعدہ ہے, یہ یائی کا نہیں ہے. یائی میں تو مشکل ہی ہے, جیسے آپ کا نسیہ ہے تو اس میں تو چینجنگ آئے گی, نسیہ نسیہ ہی پڑھا جاتا ہے. یہاں پہ آپ کا واو آیا ہے تو یہ واو یا میں بدلی ہوگا. اب یہ ردی یا پڑھا جائے گا جیسے نسیہ پڑھا جا رہا ہے. تو یائی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف واوی میں کرنے. یہ واوی کے قاعدے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں ابھی. نسیہ میں تو چینجنگ ہی نہیں آئے گی, تو نسیہ آئی. اس طرح لقیہ میں چینجنگ نہیں آئے گی, ہے وہ بھی باب سمیع آئی. مضارع کیسے بنے گا نسیہ کا؟ ینسیو بنے گا نا, سمیہ سے ینسیو بنے گا. اب اس کو بھی بنا کے دیکھیں گے, اس میں وہی کرنا ہے آپ نے. کیا کریں گے, اس کو ساکن کریں گے اور اس کو ینسا پڑھیں گے. یہاں پہ پیش آ جائے تو اس کو گرا دیتے ہیں, گرا کے پھر آپ اس کو یہ پڑھا جاتا ہے ینسا پڑھا جائے. اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی, بس آپ نے پیش گرانی, ینسا بن جائے گا. وہ خود ہی آپ کی عقل کام کرے گی. ٹھیک ہے, ختم کرتے ہیں اور اپنا ٹیسٹ کیجیے گا. اور کوئی سوال سمجھ نہ آئے تو یہ پوچھ سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ہیلپ نہیں ہوگی آپ کی کیونکہ اتنی کلاس بھی لے لیے نا آج. جب تک آپ پیپر نہیں کرتے نا آپ وہ چیزیں نہیں آتی کرنی. جب آپ پیپر کرتے ہیں پھر آپ کی مور پریکٹس ہوتی ہے, پھر اس میں دوسرے کوشچن بھی ہوتے ہیں, صرف یہ نہیں ہوتے, اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. جیسے آپ کے صیغے لکھوائے جائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے لگائیں. اگر کسی کے پاس پیپر ہے تو کوئی کوشچن ہے تو کر لیں, میں ابھی بتا دیتی ہوں. پیپر کسی کے پاس کھلا ہوا ہے رکھا کریں, ایک ایکسٹرا سیل فون یا ایک ایکسٹرا ٹیبلٹ وغیرہ کوئی لے کے رکھیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. مشکل نہیں ہے ان چیزوں, پڑھائی کے لیے پھر چیزیں لینی پڑتی ہیں. تو میرے پاس 3 گیجٹ ہوتے ہیں تب میرا کام چلتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کمپیوٹر الگ ہے جس میں پڑھا رہی ہوں, یہ چوتھا ہے. جی تو میں نے پھر کھولا ہے بچ. ہاں آپ نے کھولا ہے تو مجھے بتائیں, اس میں سے اوپر سے نظر ماریں, کوئی کوشچن ایسا سوال پڑھیں, سوال. سوال نمبر 1 خالی جگہ ہے, اس میں دعویٰ ناقص ڈیش ہے, ہدایہ ناقص ڈیش ہے, ہاں یہ کر لیں گے نا. ناقص کیا ہے پتہ ہے نا, وابی ہے یا اس میں کیا کرنا ہے, اور کچھ بھی نہیں کرنا. اور امراۃ کا حمزہ ڈیش ہوتا ہے, اصل ہوتا ہے. ذو کا لفظ ہمیشہ ڈیش ہو کر آتا ہے, مضاف ہو کے کیا ہوتا آتا ہے, ہے. کیا ہوتا ہے امراۃن کا حمزہ کیا ہوتا ہے؟ وصل ہوتا ہے. وصل ہوتا ہے. ہاں اس وصل لیے ہی بولا تھا, میں تو ڈر گئی. اچھا, ہاں اصل نکلا مجھے لگا. اچھا, نہیں وصل. بہرحال جواب نہ بتائے نا, صرف سوال پڑھے. اچھا, زو کا لفظ ہمیشہ ڈیش ہو کے آتا ہے, زو کی مؤنث ڈیش آتی ہے, حرف ندا تقریباً ڈیش ہیں جبکہ ایک حرف ڈیش بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں, اب یہ دیکھیں حروف ندا ہے نا, حروف ندا کتنے ہوتے ہیں, یہ آپ نے تعداد بھی لکھنی ہے. اور اس کے بعد کون سا والا جو ہے وہ حمزہ ہے, مطلب ہے وہ اس حرف کا جو, ڈیش بھی. اس میں حروف ندا میں ایک جو ہے حرف علت ایسا ہے جو کہ حمزہ ہے. سوال کیا, سوال دوبارہ پڑھے.
سوال ہے فل ان دا بلینک ہے حروف ندا تقریباً ڈیش ہیں ہاں تو جبکہ تعداد لکھنی ہے، ایک حرف نمبر ایک ہاں تعداد لکھنی ہے، نمبر 2 جبکہ ایک حرف ڈیش بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں. تو سر نے آپ کو حمزہ کی اقسام پڑھائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ جی سنیے گا، میرے اس پہ نہ رہیے گا، ٹیسٹ کرنے سے پہلے ریکارڈنگ سنیں. لیکچر نمبر کون سا ہے؟ 67 ہے نا؟ جی بالکل اچھا 67. 67 ہے. اس ٹیسٹ کو اچھی طرح کریں، سوچ سمجھ کے کریں، اور پوری طرح صحیح کر کے، کیونکہ یہاں پہ سمجھ جائیں گے تو چیزیں سمجھ جائیں گے، ورنہ آگے نیا نیکسٹ ویک میں نیا آ جائے گا نا کانسیپٹ، ہے نا؟ صحیح بالکل. نیکسٹ ویک سے پھر اس نیا کے بعد کانسیپٹ تو یہ والا پھر رہ جائے گا بیچ میں، تو اس کو سوال اچھی نمبر طرح 2 ٹائم میں ہے. ہے. اچھا اگلا کیا ہے؟ سوال نمبر 2 درست جواب کا انتخاب کریں. ہوں نمبر 1 ہے اس میں ناقص میں واو اور پچھلے حرف پر پیش ہو تو واو کو اب ڈیش. یہ آپ خود ہی کریں، کچھ سوال پوچھنے کی چیز ہے تو وہ پوچھ لیں، جواب نہیں بتانے، جواب نہیں بتانے. جی جی. ہوں ناقص میں مثنیٰ غائب مذکر کا صیغہ ہوگا، ہوں ڈیش اس کے اندر ہے مطلب ہے. ہوں یہ سب میں نے والقمر میں بتا دیا، سب بتا دیا میں نے آپ کو، یہی جو بتایا نا، یا سے پہلے واو سے پہلے پیش ہو تو کیا کرتے ہیں، واو کو ساکن کر دیتے ہیں، یا سے پہلے زیر ہو تو داعتھو امرا. یا سے پہلے زبر ہو نا تب بھی اس کو ساکن کر دیتے ہیں، جیسے یہاں پہ آ رہا تھا نا، یہ یا سے پہلے زبر آئی تھی نا تو اس کو ساکن کیا تھا، یا سے پہلے زیر ہو یا زبر ہو اس کو ساکن کرتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، یا سے پہلے زبر ہو یا زیر ہو. صحیح. ٹھیک ہے، ساکن کرتے ہیں، اور یردا پڑھا جاتا ہے نا. اس کے بعد ہے داعتھو امرااتو کا ترجمہ کیا ہے. ہاں اس کا ترجمہ پھر، ہاں وہ آپ سوچ کے ہاں کیجیے گا، سوچ کے جی. کیجیے گا جملے کا اس ترجمہ. اسم تفضیل کہتے ہیں ہوں ڈیش ہوں ما افعلہ ہاں ہاں اور یہ میں نے کل پرسوں ہی افعل. پڑھایا ہے، یہ 2 وزن میں نے پڑھایا ہے، اور ہاں ایکسپریشن ہے فیل ڈیش. یہ 2 وزن ہے، ہوں دونوں لکھنے ہیں نا شاید. جی. ما چلیں. افعلہ اور افعل بھی ایکسپریشن ہے فیل. یہ کس چیز کون سے فیل کے ایکسپریشنز ہیں؟ ہاں 3 آپشن ہیں، تعجب، فعل امر اور اسم الفیل کا. ٹھیک ہے آگے. اس کے بعد کوشچن نمبر 3 غلط درست جملے کا تعین کیجیے. لیلن و نہارن مفعول فیہی ہے. واو قسمیہ ہمیشہ درمیان میں آتا ہے. ذو کا لفظ والا کے معنی دیتا ہے. حمزہ وہ الف ہے جس میں کوئی حرکت نہ ہو. کبیر فعل ہے. اور سوال نمبر 4 ہے فعل ماضی ناقص کی گردان میں کون سے صیغوں میں تبدیلی نہیں لائی جائے گی. نمبر 4 نمبر کا سوال ہے یہ. ہاں دیکھیں اب یہ سوال ہے نا، اب اس میں آپ نے صرف نمبرز نہیں لکھتے، نمبر بتائیں اس کے کتنے نمبر ہیں سوال کے؟ 4 نمبر 4 ہیں. ہے. ہاں تو پھر لازم آپ کو وہ صرف 2 لفظ لکھنے سیغوں سے کے آپ کو نام. 4 نمبر نہیں ملیں گے، سیغوں کے نام لکھنے ہوں گے. صحیح. ٹھیک ہے، سیغے کا مطلب پورا ایسے نام. نا نام کا مطلب ہے جیسے واحد مذکر غائب یا ہاں جمع بالکل مؤنث، ایسے، ایسے نا یہ والے سوچ کے، نام ہیں. سوچ کے لکھیں، ٹھیک ہے. صحیح. وہ فعل ایل مضارع بنا لیتے ناقص. ہیں، ایل بنا لیتے ہیں پھر بتاتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک. اور فعل مضارع ناقص میں کون سی صیغے ہیں جن میں تبدیلی نہیں آئے گی؟ یہ 2 نمبر کا ہے. اچھا تبدیلی کون؟ ہاں مضارع میں 2 سیغے میں نے بتا تو دیے. چلیے اور جی کیا ہے؟ بالکل. اس کے بعد ہے کون سا حمزہ قطعی ہوتا ہے؟ یہ ہاں 7 نمبر کا ہے. ہاں تو اب یہ 7 یہ سر نے بتائے. اچھا آپ کے پاس ریکارڈ آ جائے گا ٹیسٹ کے اندر، پورے حمزہ لکھیے گا، جو بھی حمزہ اصلی ہوتے ہیں. دیکھیں وصلی مت لکھ دینا، سوال جی کو غور بالکل. سے پڑھے، اصلی پوچھا جا رہا ہے یا وصلی پوچھا جا رہا ہے. اصلی پوچھا جا رہا بعض ہے. دفعہ جلدی میں آپ، ٹھیک ہے نا. حمزہ قطعی پوچھا ہے تو اصلی ہے نا مطلب. حمزہ اصلی جو ہوتا ہے نا، دیکھیں ہم اصلی اور وصلی کر لیتے ہیں. اصلی کہتے ہیں کہ جو قطعی ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. حمزہ اصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو کہ مادے کا حمزہ ہوتا ہے، وہ حمزہ اصلی ہوتا ہے. سألا، صحیح. قرأ، ان میں جو حمزہ آ رہا ہے نا وہ حمزہ اصلی ہے. ٹھیک ہے. مادے باجی مادے کا بولیں گے یا مولڈ کا بولیں گے؟ صیغے کا حمزہ لگتا ہے مجھے. نہیں میں نے کیا بولا، مادے کا حمزہ، روٹ ورڈ کا حمزہ وہ اصلی ہوتا ہے، اچھا. صیغے کا نہیں. صیغے کا تو وصلی ہوتا ہے، وصلی ہوتا ہے یا اس کو پھر قطعی کہتے ہیں نا. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، یہاں پہ میں لکھ کے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ سب کچھ سمجھ آ جائے. سب سے پہلی میں چیز تو یہ میں بتایا نا میں قطعی نے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قطعی کا مطلب ہوتا ہے سمبوئی، جو جس کو آپ اصلی کہتے ہیں،
صحیح हम ٹھیک देखिए ہے हम दो किस्में बनाते हैं, वसली और असली, ये गलत है। صحیح असली जो صحیح होता है वो मादे का होता है, और वसली जो صحیح होता है वो होता है आपका जो गिर जाता है, हाँ, जो بالکل अपनी हरकत को गिरा देता है ना, ہاں वसली वो होता है। कतई क्या होता है, जैसे आपका इन्ना का हमजा, इला का हमजा, ये जो हमजे होते हैं जो सॉलिड होते हैं, इनको कतई صحیح कहते हैं। तो صحیح बेसिकली तो फिर ये दो तरह की हुई ना, कि आपका क्या था, टॉपिक क्या था, बता रही थी कि हमजा, हमजा की दो अकसाम है। पहले तो हमजा की दो अकसाम है, एक है आपका हमजा जो मैंने बताया असली। असली اصلی कौन सा हमजा होता है, याद कर लें इसको, ये मादे का होता है, जो रूट वर्ड का होता है, صحیح ये असली है। बाकी जो हमजा है ये है आपका जायदा, और जायदा की फिर दो किस्में होती हैं। ये क्योंकि बेसिक लेवल पे हम नहीं बता सकते ना इतनी चीजें, तो फिर हम नहीं बताते। तो जायदा صحیح में क्या होता है, जायदा में फिर आपका आता है कि एक तो वसली आ जाता है और एक कतई आ जाता है। इसको नोट कर लें या इसकी पिक्चर ले लें। कतई वो होता है जो कि गिरता नहीं है, वसली वो होता है जो अपनी हरकत को गिरा देता है। अब टेस्ट में ये वाले पूछे जा रहे हैं तो ये वाले लिखने हैं, ये वाले पूछे जा रहे हैं तो ये वाले लिखने हैं। اچھا حمزہ اصلی بھی نہیں گرتا نا असली तो मादा है ना, मादे क्या उसको कहते हैं असली। वो तो اچھا वो तो मिडल में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, हाँ, वो हमजा بھی آ तो, سکتے ہیں हाँ, ٹھیک तो ٹھیک वो तो मादे क्या है, उसको असली हमजा कहते हैं। बाकी जायदा होते हैं, जायदा صحیح होते हैं, और वो क्या, वो रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होते। जायदा का मतलब है कि वो रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है। ایسا نہیں ہے بالکل तो یہی میں وہ, کہنا چاہ رہی تھی جس طرح باب فعال کے اندر آتا ہے نا हाँ बिल्कुल ऐसे ही اپنی روٹ इंफियाल में پر आते हैं, हाँ। जो ہاں जो इंफियाल और वो आते हैं वो कौन से होते हैं, اصلی ہوتے ہیں نا وہ कहाँ से असली होते हैं, बाब इंफियाल में। باب सिर्फ एक نہیں बाब, एक باب बाब का فعال असली کی होता بات باب فعال کی بات کریے صرف باجی है, हाँ, बाब इंफियाल का असली होता है, बाकी نہیں ہوता। बाकी तीन جو ہوتے ہاں ہیں وہ, انفعال کا اور استفعال کا تو وصلی ہوتا ہے تو اگر آپ سے وصلی پوچھے جائیں تو وصلی لکھنے ہیں، قطعی پوچھتے ہیں تو قطعی، تو قطعی میں پھر آپ کا باب فعال کا آ جائے گا۔ صحیح صحیح ہے۔ صحیح ٹھیک اور وہ جو حمزہ کہا گیا کہ رفع ندا کہا گیا نا، اس کی تعداد لکھنی ہے، اور اس میں بھی ایک کیا آتا ہے، حمزہ آتا ہے، تو وہ حمزہ کون سا ہوگا پھر، صحیح وہ حمزہ کون سا ہوگا جو کہ یعنی یا کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہو نا عبداللہ کہتے ہو نا، تو یا لگاتے ہو تو کیا ہو جاتا ہے، عبداللہ ہو جاتا ہے نا۔ تو ٹھیک عرب لوگ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، یا کی بجائے کیا کر دیتے ہیں، آ لگا دیتے ہیں، لگا دیتے آ عبداللہ۔ تو یہ بھی آپ کا پھر حرف ندا ہی ہو گیا نا، ہیں جی آ بالکل عبداللہ، جیسے ہم بھی کہتے ہیں آ، تو وہ آ والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرف ندا ہے، پھر کوشچن صحیح ہے۔ نمبر 5 ہے متفرق سوالات کے جوابات تحریر کیجیے اس میں پہلا ہے مندرجہ مادوں میں ناقص کے قوانین کے مطابق اصلی اور استعمالی تبدیلی کے بعد صیغے تحریر کیجیے دا عین وا دا کریں گے، عین وا نون باب نون سے اچھا یہ دونوں سیم آ گئے باجی غلطی تو نہیں ہے میں دیکھ کے بتاؤں گی، میرے پاس پیپر دا نہیں ہے۔ عین وا دونوں نون سے ہیں اور دونوں سیم ہیں مجھے لگا ڈبل آ گیا ہے اچھا میں چیک کر کے پھر آپ لوگ کریکشن اچھا کروا نہیں وہ دوں گی۔ ڈبل نہیں آ رہا میں سمجھ گئی وہ گرین والے کے اندر آپ پیجز وہ کرتی ہیں نا وہ اوور لیپ ہو گیا اچھا صحیح، بس یہ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ایسا دا ہو عین جاتا ہے، وا ہے کبھی کبھی خا یہاں لام بھی وا آ ہے جاتا ہے اور وہ اور یہاں بھی آ جاتا ہے نا۔ تا لام وا ہوں، جی جی بالکل وہی ہوا ہے ہاں اس کے بعد ہے ماضی کی پوری گردان تحریر کیجیے ہاں خلا یخلو سے ہے ہاں، بس خلا پوری یخلو گردان سے جب آپ بنائیں گے نا، ماضی کی بنانی ہے، صرف مضارع کی تو نہیں بنانی۔ نہیں مضارع کی نہیں ہے صرف ماضی کی آپ پوری لوگ گردان تحریر مضارع کیجیے کی بھی بنا کے دیکھیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے پڑھا دیا آپ صحیح کو مضارع بھی، تو پریکٹس صحیح کریں گے تو پکا ہوگا نا۔ پھر جی آپ دیکھیں اس میں یہ آ رہے ہیں نا سارے روٹ ورڈ سے، ہاں تو اس کے بعد ہے لیلن و دعوتو نہارا، اب یہاں پہ دعوتو آیا نا، آپ کو پتہ ہے یہ کون سا دعوتو صیغہ ہے؟ ہاں یہ ہم قومی نے لیلۃ و داؤ نہارا نہ بنایا تھا، اور پھر اس سے ہم نے یہ داؤتو بنا لیا، آگے داؤتا بنا لیا، وہ سب بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھٹے سیگے سے آگے کوئی تبدیلی ہی نہیں ہے، چھٹے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، چھٹے سے آگے 14 تک۔ پھر لیلن نہارن جو ہے یہاں پہ کیا بن رہا ہے، بنا جملے میں دیکھیں قومی کیا بن رہا ہے، مجھے بتائیں ذرا سا، میری تو کلاس کا ٹائم ہوگا تھوڑا سا مرکب اوور، لیکن اضافی، سجس کر لیں۔ مرکب اضافی بن رہا ہے اور مفعول بھی بن صفت رہا بن رہی ہے جملے میں کیا بن رہا ہے، ہے، مفعول۔ مفعول بن رہا ہے، کیونکہ فائل تو پہلے آ گیا ہے نا، تو یہ اصل میں دعوتو قوم ماں تھا تو یا نے نیچے کھینچ لیا ہے،
اس کے بعد لیلن و نہارن کیا بن رہا ہے؟ مفعول صرف تو موصوف بن صرف یہ صرف ظرف موصول بن میں رہا ہے، واو کا بات ہے، کبھی کبھی وہ نا سوری ظرف ہی بن رہا بنتا ہے ہاں ہاں، تو ظرف کیا بنتے ہیں جملے میں ظرف کیا بنتے ہیں؟ تعلق متعلق، نہیں وہ تو مضاف مفعول الیہ فیہ، مفعول فیہ، ظرف کا دوسرا نام جو ہے نا مفعولن فیہ ہے. یہ ہے میں نے آپ کو بتایا نا جملہ فعلیہ میں جب یہ آتے ہیں تو پھر کیا بنتے ہیں؟ مفعولن فیہ بنتے ہیں جب بھی آپ کے ظرف جملہ فعلیہ میں آتے ہیں. رضی اللہ عنہ وردوا عنہ، اب اس میں دیکھیں ردیہ، یہ کیا آپ کا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. یہ اصل میں اس کا روٹ ورڈ دیکھیں تو را و دال، را دال و ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں چینجنگ آئی ہے، جب آپ نے بنایا نا تو یہ ردی وا بنا تھا نا، جی صحیح ہے. اور پھر آپ نے کیا پڑھا تھا، بھی رول پڑھا تھا نا اوپر، کیا فعلت سے پہلے کیا آ جائے، زیر آ جائے تو اس کو یا میں بدل دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اور فعلت واو ہے تو وہ کمپیٹیبلٹی تو نہیں ہے نا اس کے ساتھ، وہ پیچھے زیر ہے تو آپ اس کو واو ہی رکھ رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہوگا، یا سے بدل کرنا ہے تو یہ ردیہ بن جاتا ہے. اسی طرح ردو بن گیا. بہت ہی آسان ہے، مشکل بالکل بھی نہیں ہے، اور آپ لوگ کر لیں گے اور یہیں پہ پریکٹس کر لیں گے، کیونکہ ابھی ہم اس کو اتنی بار پڑھ چکے ہیں کہ اب اس سے زیادہ شاید ہم پڑھے نہیں. قرآن میں جا کے کچھ پڑھے، نسیجہ میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. باقی یہ اللہ سے الہا بن گیا، یہ روٹ ورڈ ہے اس کا. اور عذاب، چلیں ٹھیک ہے، یہ والا بعد میں دیکھیں گے اس کو. یہ سارے ہیں لیکن ابھی میں آپ کو زیادہ نہیں رکھنا چاہتی، بٹھانا نہیں چاہتی. ٹھیک ہے، اوکے. اللہ فی امان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی وعلیکم امان السلام ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ٹھیک ہے، اس ریکارڈنگ کو کبھی بھی نا آپ پھر بھی بعد میں کبھی نہ یاد رہے یا کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر بھی سن سکتے ہیں. اوکے اوکے. پھر ایک دفعہ میں بھی یہاں پہ ہو گیا، پھر کبھی مشکل ہو